السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی اور مزیدار سی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے حنا کی مہک، اور یہ لکھی ہے نگہت عبداللہ نے۔ تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ اچھی رائٹر کی کہانی ہے تو کہانی بھی اچھی ہی ہوگی، اور واقعی بہت اچھی ہے۔ مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھ کے، آپ لوگوں کو بھی یقیناً مزہ آئے گا۔ ایک لڑکی کی کہانی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ لڑکیوں کی کہانی ہے۔ ان کی پڑھائی اور پھر کس طرح سے مستی، ہاسٹل لائف، اور ان کے رومانس کی کہانی، ان میں سے ایک ہیروئن کی رومانس کی کہانی ہے، اور پھر کس طرح سے درمیان میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جو کہ بڑا ہی مزے کا ہے۔ تو اب چلیں کہانی کی طرف، اور کہانی پوری سنیے گا۔ سنو خولا، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ ممی بہت سنجیدگی سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ دیکھو، میں یہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تمہارا باپ بڑا آدمی ہے، اور اب جب کہ تم ایف ایس سی میں شاندار نمبر لے آئی ہو تو تمہیں میڈیکل میں ضرور جانا چاہیے۔ اور تم جانتی ہو میں تمہاری میڈیکل کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی، جبکہ تمہارے باپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر وہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی تو اعلیٰ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی بیٹا کہ وسائل کی کمی تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے۔ تمہاری بہتری کا سوچ کر ہی میں نے تمہیں تمہارے باپ کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرا توقف کے بعد پھر کہنے لگیں، اب میں سمجھتی ہوں تم نہ صرف بڑی بلکہ سمجھدار بھی ہو گئی ہو۔ تمہارے اندر یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ سوتیلی ماں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اول تو وہ تمہیں کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتی، پھر بھی اگر کوئی بات ہو جائے تو تم منہ توڑ جواب دے سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کی اولاد سے زیادہ ذہین ہو۔ جب ہی میں چاہتی ہوں تم وہاں رہ کر اپنی تعلیم کو بہتر طریقے پر جاری رکھو۔ ممی، میں یہاں رہ کر بھی تو پڑھ سکتی ہوں، ڈیڈی سے کہہ دوں گی میرا خرچ بڑھا دیں۔ ممی ذرا دیر کو رکی تھیں کہ وہ بول پڑی، کتنا خرچ بڑھائیں گے وہ؟ 100، 200 یا زیادہ سے زیادہ 500؟ 500 کم تو نہیں ہوتے، بہت زیادہ بھی نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے اگر تم اپنے باپ کی نظروں کے سامنے رہو گی اور اسے اندازہ ہوگا کہ تم کتنی ذہین ہو، تو وہ تمہاری تعلیم پر ہزاروں خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کی ہے۔ وہ خود بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، تعلیم اور اس کی ضروریات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو یہ سب یہاں رہ کر بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہاں رہ کر بہتر طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ سال میں 6 مہینے تو تمہارا باپ باہر رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسے یاد نہیں رہے گا کہ تمہیں تمہارے خرچ کے علاوہ فاضل رقم بھی بھیجے۔ وہ کچھ نہیں بولی، اور اسے خاموش دیکھ کر ممی کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ اس ڈائن کی اولادیں تم سے آگے نکل جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری طرح ذہین نہیں ہوں گی۔ تو کیا یہ تم پر ظلم نہیں ہوگا کہ تم وسائل کی کمی کا شکار ہو کر ان سے پیچھے رہ جاؤ؟ ممی، میرے جانے سے جو آپ اکیلی ہو جائیں گی، اس نے آخری حربہ استعمال کیا۔ میری فکر مت کرو میری جان، تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر کون سا تم کوئی بہت دور جاؤ گی، اسی شہر میں رہو گی، ہر ویکینڈ پر آ جایا کرنا۔ تو پھر میں ڈیڈی سے کیا کہوں؟ وہ ہار مانتی ہوئی پوچھنے لگی، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کل فون پر ان سے بات کر لوں گی۔ جیسی آپ کی مرضی۔ اور دیکھو، ممی جاتے جاتے رک کر کہنے لگیں، ذرا اپنے اندر ہوشیاری پیدا کرو۔ یوں ڈری سہمی رہو گی تو اگلا بہت جلد تم پر حاوی ہو جائے گا۔ کسی کو اپنے آپ پر حاوی ہونے کا موقع مت دو، کوشش کرو کہ تم سب پر حاوی رہو۔ آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، زمانے کو انگلیوں پر نچانے کا فن جانتی ہیں۔ ایک تم ہو کہ… اس کی بیزار شکل دیکھ کر ممی نے اپنی بات روک لی اور اسے شب بخیر کہتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئیں۔ پتہ نہیں ممی نے ڈیڈی سے اس کے بارے میں کیا کہا کہ تیسرے ہی دن وہ اسے لینے کے لیے آ گئے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ممی کی خواہش پر اسے جانا پڑا۔ گو کہ اسے ڈیڈی سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اسے کبھی بھی ان سے شکایت نہیں رہی تھی۔ وہ انہیں بھی اتنا ہی عزیز رکھتی تھی جتنا کہ ممی کو، بلکہ کبھی تو اسے ڈیڈی کا پلڑا بھاری نظر آتا تھا۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ اور اصولی انسان تھے۔ اپنی محنت سے انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا وہ قابل رشک تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی، پتہ نہیں ممی نے ڈیڈی جیسے بندے کی قدر کیوں نہ کی، حالانکہ ڈیڈی تو آئیڈیل شخص ہیں۔ بچپن سے اب تک سینکڑوں بار اس نے سوچا تھا کہ ممی سے پوچھے ان کے اور ڈیڈی کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی، اور ممی نے بھی کبھی اس کے ساتھ اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ضرورت نہ سمجھی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو وہ اسے بتانا نہ چاہتی ہوں۔
بہرحال کچھ بھی تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی تھی۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو ممی کے ساتھ اس چھوٹے سے فلیٹ میں دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی کبھی کبھار اس سے ملنے آ جاتے تھے، اور کبھی جب وہ ڈیڈی کے ساتھ جانے کے لیے کہتی تو ممی منع نہیں کرتی تھیں، بلکہ آرام سے اسے جانے کی اجازت دے دیتی تھیں۔ شروع میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ڈیڈی کو اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ممی کی اجازت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری باتیں خود بخود سمجھتی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے حالات اور بہت سارے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اور یہ مختلف حالات ہی تھے جنہوں نے اسے خاصا حساس اور کافی حد تک بزدل بنا دیا تھا۔ وہ بہت کم گو بھی تھی، کبھی کبھی تو اسے لگتا جیسے بہت دنوں سے اس کے ہونٹوں نے جنبش تک نہیں کی۔ ممی جہاں اس کی سعادت سے چڑھتی تھی، وہاں ڈیڈی اس کی کم سخنی کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ خود بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے، ان کا مخصوص انداز تھا۔ کیا حال ہے بیٹا، کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ کوئی پرابلم؟ وہ ہمیشہ ان کے لہجے میں کھو کر اپنی ہر بات بھول جاتی تھی۔ دل چاہتا وہ بولتے رہیں اور وہ سنتی رہے۔ وہ ان کے دوسرے بچوں کی طرح ان سے بہت زیادہ فرینک نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک جھجک تھی، اور یہ جھجک بھی شاید اس کے حالات نے بخشی تھی۔ ڈیڈی اس کی کیفیت سمجھتے تھے، اس لیے ہمیشہ اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یوں باتیں کرتے کہ اکثر اس کے دل کی بات بھی وہ خود ہی کہہ جاتے۔ وہ حیران رہ جاتی تھی کہ ڈیڈی اس کی سوچوں کو کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن اسے یہ کہنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ ممی اس کی میڈیکل کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے یہاں بھیج دیا۔ بہت سوچنے پر بھی اسے مناسب الفاظ نہیں ملے تو اس نے ڈیڈی سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس وقت وہ خاصی متعجب ہوئی جب ڈیڈی نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد خود ہی اس موضوع کو چھیڑ دیا۔ وہ پوچھ رہے تھے، بیٹا تمہارا رزلٹ کیسا رہا؟ رزلٹ تو بہت اچھا رہا ہے ڈیڈی۔ ویری گڈ، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ میرے لیے جو راہ آپ متعین کریں گے میں اسی پر چلوں گی۔ ڈیڈی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، تمہاری اپنی کوئی رائے نہیں ہے؟ میں آپ کی رائے کو افضل سمجھتی ہوں۔ تمہاری ممی کیا کہتی ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ مجھے میڈیکل میں جانا چاہیے۔ کیا اتنے اچھے مارکس ہیں تمہارے؟ جی۔ پھر تو تمہاری ممی ٹھیک کہتی ہیں۔ وہ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار وہ ان کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر تلاش کر رہی تھی جو ان کے اندر کسی پچھتاوے یا ملال کا اظہار کرتا ہو، لیکن اسے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا۔ پتہ نہیں ڈیڈی واقعی مطمئن ہے یا انہیں اپنے آپ چھپانے میں کمال حاصل ہے، اس نے سوچا۔ بیٹا، ڈیڈی کی آواز پر وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تم آرام کرو، میں کل پھر تم سے بات کروں گا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی ان کے پاس سے اٹھائی، گیلری سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ فرحان اسے روک کر پوچھنے لگا، خولا باجی اب آپ یہیں رہیں گی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، کیونکہ ڈیڈی نے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ باجی آپ یہیں رہ جائیں نا۔ وہ پھر خاموش رہی۔ میں ڈیڈی سے کہوں گا اب آپ کو نہ جانے دیں۔ وہ اس کا گال تھپکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ شام میں ڈیڈی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ رات کو نہ جانے کس وقت لوٹے۔ اس سے اگلا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈیڈی بہت مصروف آدمی ہے، پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ ڈیڈی جلدی کچھ کریں، ایسا نہ ہو کہ داخلے کی تاریخیں نکل جائیں۔ تیسرے دن بھی وہ بہت دیر تک ان کا انتظار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تھی، اور جب وہ سونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی تب ڈیڈی خود اس کے کمرے میں آ گئے۔ بیٹا آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ وہ آتے ہی اپنے مخصوص لہجے میں پوچھنے لگے۔ نہیں تو ڈیڈی، بیٹا میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں ہی مصروف رہا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، میں نے یونیورسٹیز میں پتہ کیا ہے اور اس وقت تمہارا داخلہ یونیورسٹی آف واٹسن میں ممکن ہے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ میری شروع سے خواہش رہی ہے کہ میں تمہیں اور اپنے دوسرے بچوں کو بھی امریکہ میں اعلیٰ تعلیم دلاؤں۔ تمہاری طرف سے مجھے تھوڑی پریشانی اس لیے تھی کہ میں سوچتا تھا پتہ نہیں تمہاری ممی تمہیں امریکہ بھیجنے کی اجازت دیں گی یا نہیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ اس نے بخوشی اجازت دے دی ہے، اور قدرے مختلف حالات میں پروان چڑھی وہ بزدل سی لڑکی بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو کر پوچھنے لگی، ڈیڈی میں وہاں جاؤں گی کیسے؟ بیٹا میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہارے ایڈمیشن اور رہائش کے انتظام تک وہیں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، میں 10-15 دن میں تمہارے جانے کے تمام انتظامات مکمل کر لوں گا۔ اگر تم چاہو تو یہ عرصہ اپنی ممی کے ساتھ گزار سکتی ہو۔ جی میں ممی کے پاس جانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، صبح میں آفس جاتے ہوئے تمہیں ان کے پاس چھوڑ دوں گا۔ تم اپنی تیاری مکمل رکھنا، میں اگلے 15 دنوں میں کسی بھی وقت تمہیں لینے آ سکتا ہوں۔ اس نے سر ہلانے میں اکتفا کیا تو ڈیڈی اس کا گال تھپکتے ہوئے شب بخیر کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئے۔
اس کے ایڈمیشن میں بالکل بھی دقت نہیں ہوئی. رہائش کے لیے البتہ تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی کیونکہ ہاسٹل نہیں تھا. یونیورسٹی سے کافی دور کمپلیکس بنے ہوئے تھے جن میں دور اور نزدیک سے آئے اسٹوڈنٹس کی رہائش تھی. یہاں ایک پاکستانی لڑکی نے اس کے ساتھ شیئر کر لیا. ڈیڈی اپنا ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد واپس چلے گئے. تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے وطن سے بہت دور بالکل اکیلی ہے. ابھی وہ اسی احساس میں گھری یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے رہ سکے گی کہ وہ لڑکی اس کے پاس بیٹھی کہنے لگی، میرا نام ندا ہے، ندا جہانگیر. پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. خالہ شراز، تمہارے ڈیڈی چلے گئے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. خاصے اسمارٹ آدمی ہیں. تم کیوں اتنی ڈل ہو؟ نہیں تو. اچھا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی. ویسے بھی مجھے اتنی جلدی تمہارے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. وہ خاموش رہی. سنو، میرا خیال ہے ہمیں 4 سال کا طویل عرصہ ایک ساتھ گزارنا ہے. کیوں نہ ہم دوستوں کی طرح فرینک ہو کر رہیں تاکہ وقت اچھا کٹ جائے. اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. تو پھر ملاؤ ہاتھ. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھنے لگی، تم یہاں کب سے ہو؟ ابھی 3 دن پہلے تو آئی ہوں. اکیلی؟ نہیں، مجھے بھی تمہاری طرح میرے ڈیڈی چھوڑ کر گئے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہارے ڈیڈی زبردستی تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، جبکہ میں نے اپنی ڈیڈی کو مجبور کیا تھا کہ مجھے پڑھنے کے لیے یہاں بھیجیں. تم یہ کیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے میرے ڈیڈی زبردستی چھوڑ گئے ہیں؟ کیا ڈیڈی نے تم سے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ نہیں، بلکہ تمہاری شکل سے ایسا لگ رہا ہے. پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، یار اگر اپنی مرضی سے آئی ہوتی تو اندرونی خوشی کا عکس تمہارے چہرے سے ضرور جھلکتا دکھائی دیتا. وہ ہنس پڑی تھی. اچھا یہ بتاؤ کون سی یونیورسٹی میں ہو؟ خواہش تو تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کی، لیکن ایڈمیشن نہیں ہوا ہے. خیر کوئی بات نہیں، بoston یونیورسٹی جاتے ہوئے ہارورڈ راستے میں پڑتی ہے. روزانہ آتے جاتے اسے دیکھ کر دل بہلا لیا کریں گے. ہارورڈ میں کیا خاص بات ہے؟ ارے تمہیں نہیں پتا، اپنی سابق وزیر اعظم وہیں سے پڑھی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کر میرا بھی چانس بن جاتا. وہ بے ساختہ ہنس پڑی. خاصی دلچسپ لڑکی ہو. ابھی تو آج پہلا دن ہے، آگے آگے دیکھنا. وہ اترا کر بولی، تمہاری بیزار شکل کو بھی 2 دن میں ٹھیک کر دوں گی. میری شکل بعد میں ٹھیک کرنا، پہلے میں اپنے کمرے کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لوں. وہ جیسے ہی اٹھنے لگی ندا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. سنو، تمہیں کچن کے کام کا بھی کچھ تجربہ ہے؟ ہاں، میں سب کچھ پکا لیتی ہوں، اور بعض ڈشز تو بڑی مزیدار بنا لیتی ہوں. تھینکس گاڈ. ندا طویل سانس لیتی ہوئی بولی. کیوں؟ تمہیں کچھ بھی پکانا نہیں آتا؟ مجھے صرف خاص چیزیں آتی ہیں، مثلا چائے، کافی، بلیک اینڈ وائٹ دونوں قسم کی، یہاں تک کہ انڈا بھی فرائی کر لیتی ہوں. واقعی؟ وہ اپنے لہجے میں حیرت سموتے ہوئے شرارت سے بولی. تو دونوں ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں. اسے اپنے کمرے کی ترتیب بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ جس طرح کمرہ سیٹ کیا گیا تھا اسی طرح مناسب لگ رہا تھا. اس نے صرف اپنے کپڑے نکال کر الماری میں رکھے اور ابھی خالی سوٹ کیس الماری کے نچلے خانے میں رکھی رہی تھی کہ ندا چائے لے کر آ گئی. میں نے سوچا پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھ کا کمال دکھا دوں. وہ آتے ہی کہنے لگی، ارے تم نے خواہ مخواہ تکلیف کی، میں خود بنا لیتی. یہ رسمی جملے رہنے دو، اور اگر فارغ ہو گئی ہو تو چلو بالکنی میں بیٹھ کر چائے پئیں گے. چلو. وہ اس کے ہاتھ سے ایک مگ لے کر کمرے سے نکل آئی. 3 دن بعد ہماری کلاسز شروع ہو جائیں گی. بالکنی میں ریلنگ کے سہارے کھڑی ہوتی ہوئی ندا نے اطلاع دینے کے انداز میں کہا تو وہ پوچھنے لگی، کیا تم یہاں کے راستوں سے واقف ہو؟ ہاں، پچھلے 3 دنوں میں میں نے بڑی معلومات حاصل کر لی ہیں، اتنی جتنی تم 3 مہینے میں بھی معلوم نہیں کر سکتی. اچھا. وہ ہنس پڑی. تم شاید مذاق سمجھ رہی ہو. ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں. وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے باقاعدہ شروع ہو گئی. ہمارے دائیں ہاتھ پر جو کمپلیکس ہے اس میں 2 میل سٹوڈنٹس رہتے ہیں. ان کی سیاہ رنگت سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ دونوں کا تعلق افریقہ سے ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ یہیں کے سیاہ فام باشندے ہوں. بہرحال دونوں کولتار جیسے ہیں. وہ ہنس پڑی. آگے سنو. اس کے ہنسنے کا ندا نے کوئی نوٹس نہیں لیا. بائیں ہاتھ والے کمپلیکس میں ایک ہندو لڑکی ہے، اس کا نام پارو ہے. فی الحال اکیلی ہے، ہو سکتا ہے 1 آدھ دن میں کوئی اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آ جائے. اور ہمارے دروازے کے عین سامنے جو دروازہ ہے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کبھی مت کرنا. کیوں؟ پتھر کی ہو جاؤ گی. میں سمجھی نہیں. میں سمجھاتی ہوں. وہ تجسس پیدا کرنے کی خاطر کرسی اس کے قریب گھسیٹتی ہوئی بولی. سامنے والے کمپلیکس میں وحید مراد رہتا ہے. کیا؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی. وحید مراد کو اس دنیا سے گئے ہوئے تم تو ایک دم ہی بے وقوف ہو.
वो उसकी बात काटते हुए बोली, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल वहीद मुराद जैसा है, वैसा ही हैंडसम और स्मार्ट, वैसा ही हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि चाल ढाल भी वैसी है। मैं पिछले 3 दिनों से की होल से उसे आते जाते देख रही हूँ। की होल से क्यों? उसकी मासूमियत से पूछने पर निदा हंस पड़ी। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे डैडी तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए हैं? उन्हें चाहिए था पहले तुम्हें गुद्दू बंदर की सैर कराते। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। वो बुरा मानने लगी। अरे नहीं, निदा ने उसका हाथ थाम लिया। खैर छोड़ो, ये बताओ कल यूनिवर्सिटी देखने चलोगी ना? अपनी क्लासेस अगर पहले ही से देखाएं तो अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि सामने वाले का क्या चक्कर है? वो अभी तक उसी में उलझी हुई थी। अभी चक्कर चला कहाँ है जो बताऊं? यानी इरादा है? वो हंस पड़ी। देखो, है कहाँ का? पता नहीं, वैसे देखने में तो एशियाई लगता है। फिर उठते हुए कहने लगी, आओ तुम्हें दिखाऊं। उसके आने का वक्त हो गया है। की होल से? वो उसके साथ ही उठती हुई शरारत से बोली, नहीं, दरवाजे से बाहर निकलकर टहलते हुए जरा आगे तक जाएंगे। अगर उससे मुठभीड़ हो गई तो हेलो कह देंगे। पहले भी कभी कहा है? नहीं, पहले क्योंकि अकेली थी इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी। और अगर उसने तुम्हारे हेलो के जवाब में एक खूबसूरत मुस्कुराहट मेरी तरफ फेंक दी तब? हाय। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। फिर बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जबकि इसका इम्कान ज्यादा है। वो कैसे? तुम जो सलोनी शामों का सा रूप लिए खड़ी हो तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो। जी नहीं। वो अपनी तारीफ पर थोड़ी नर्वस होकर फौरन बोल पड़ी। नजरें चुराती, बार बार पलकों को झपकती। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि निदा कुछ देर तक दिलचस्पी से उसकी तरफ देखती रही। फिर दरवाज़ा खोलते हुए बोली, आओ चलें। तुम जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। कम ऑन यार, मैं कौन सा उसके लिए इतनी संजीदा हूँ जो मुझे उसके छिन जाने का खौफ होगा? क्या मतलब? देखो खौला, शाहराए हयात पर चलते हुए बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग अच्छे नज़र आते हैं और अच्छे लगते हैं, लेकिन सब अच्छी लगने वाली चीज़ें और लोग हमारे नहीं होते, और ना ही हम उन पर हक जता सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है जो हमें अच्छा लगता है, हम अपने साथ चलने वाले को उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। मैं भी तुम्हें सिर्फ एक अच्छा चेहरा दिखाना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। वो चुपचाप उसके साथ दरवाजे से बाहर निकल आई। हर दरवाजे पर जलती ट्यूबलाइट ने पूरे कॉरिडोर को रोशन कर दिया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अभी चंद ही कदम चली थी कि दाईं तरफ से बकौल निदा के कोलतार जैसे लड़के निकलकर उनके सामने आ गए। हेलो। उनके करीब से गुजरते हुए एक लड़के ने कहा तो जवाबन उन दोनों को भी हेलो कहना पड़ा। उसका ख्याल था कि वो मजीद बात करने के लिए रुकेंगे, लेकिन वो फौरन ही आगे बढ़ गए। चलो निदा, अंदर चलते हैं। वो फौरन ही कहने लगी, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई किसी के इंतजार में टहल रहे हों। तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि अगर तुम्हारे उस वहीद मुराद ने भी ये महसूस कर लिया कि हम महज उसे देखने की खातिर यहाँ खड़े हैं तो? उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि निदा ने उसका हाथ दबाते हुए सामने इशारा किया था। वो बिला इरादा ही उसकी तरफ देखने लगी, और फिर इससे पहले कि वो नज़रों का जाविया बदलती वो उनके करीब पहुंच चुका था। लम्हा भर को उसने कदम रोककर उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर चला गया। कैसा? निदा उसकी तरफ देखते हुए शरारत से बोली। बको मत। वो अपना हाथ छुड़ाकर उससे पहले ही अंदर चली गई। मेरी तरफ फेंक दी तब? हाय। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। फिर बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जबकि इसका इम्कान ज्यादा है। वो कैसे? तुम जो सलोनी शामों का सा रूप लिए खड़ी हो तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो। जी नहीं। वो अपनी तारीफ पर थोड़ी नर्वस होकर फौरन बोल पड़ी। नजरें चुराती, बार बार पलकों को झपकती। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि निदा कुछ देर तक दिलचस्पी से उसकी तरफ देखती रही। फिर दरवाज़ा खोलते हुए बोली, आओ चलें। तुम जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। कम ऑन यार, मैं कौन सा उसके लिए इतनी संजीदा हूँ जो मुझे उसके छिन जाने का खौफ होगा? क्या मतलब? देखो खौला, शाहराए हयात पर चलते हुए बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग अच्छे नज़र आते हैं और अच्छे लगते हैं, लेकिन सब अच्छी लगने वाली चीज़ें और लोग हमारे नहीं होते, और ना ही हम उन पर हक जता सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है जो हमें अच्छा लगता है, हम अपने साथ चलने वाले को उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। मैं भी तुम्हें सिर्फ एक अच्छा चेहरा दिखाना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। वो चुपचाप उसके साथ दरवाजे से बाहर निकल आई। हर दरवाजे पर जलती ट्यूबलाइट ने पूरे कॉरिडोर को रोशन कर दिया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अभी चंद ही कदम चली थी कि दाईं तरफ से बकौल निदा के कोलतार जैसे लड़के निकलकर उनके सामने आ गए। हेलो।
ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے نے کہا تو جواباً ان دونوں کو بھی ہیلو کہنا پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مزید بات کرنے کے لیے رکیں گے، لیکن وہ فوراً ہی آگے بڑھ گئے۔ چلو ندا، اندر چلتے ہیں۔ وہ فوراً ہی کہنے لگی، کیوں؟ اچھا نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم واقعی کسی کے انتظار میں ٹہل رہے ہوں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ اگر تمہارے اس وحید مراد نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ ہم محض اسے دیکھنے کی خاطر یہاں کھڑے ہیں تو اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ ندا نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے سامنے اشارہ کیا تھا۔ وہ بلا ارادہ ہی اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نظروں کا زاویہ بدلتی وہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لمحہ بھر کو اس نے قدم روک کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دروازے کا لاک کھول کر اندر چلا گیا۔ کیسا؟ ندا اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، بھکو مت۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے پہلے ہی اندر چلی گئی۔ بدلتی وہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لمحہ بھر کو اس نے قدم روک کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دروازے کا لاک کھول کر اندر چلا گیا۔ کیسا؟ ندا اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، بھکو مت۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے پہلے ہی اندر چلی گئی۔ کلاسز شروع ہوتے ہی وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئیں۔ وہی پہلے 3 دن جو دونوں نے مل بیٹھ کر تفصیلی باتیں کی تھیں، اس کے بعد تو دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نہیں رہا۔ وہ تو خیر عادی تھی، کیونکہ گھر میں بھی اس کا زیادہ تر وقت پڑھنے ہی میں گزرتا تھا۔ کہیں آنے جانے یا گھومنے پھرنے کا اسے ویسے بھی شوق نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ کتابوں کو اپنا بہترین رفیق جانا تھا۔ لیکن ندا بہت جلد اکتا گئی۔ اس رات وہ ڈاکٹر رابرٹ کا لیکچر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جو انہوں نے آج صبح ہی دیا تھا کہ ندا اس کے کمرے میں جھانک کر کہنے لگی، سنو، فارغ ہو؟ فارغ تو نہیں ہوں، لیکن اگر تمہیں کوئی کام ہے تو کہو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں بہت بور ہو گئی ہوں۔ ابھی سے؟ وہ سر اٹھا کر حیرت سے پوچھنے لگی، یار یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ وہ اس کے بیڈ پر گرتے ہوئے بولی، صبح 5 بجے گھر سے نکل جاؤ، 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یونیورسٹی کی شکل نظر آتی ہے۔ اس کے بعد شام 6 بجے تک بندہ اسی یونیورسٹی کی حدود میں چکراتا رہتا ہے۔ واپس آ کر اگر دل چاہے کہ کچھ دیر آرام کر لیں تو ناممکن، کیونکہ اگلے دن کی فکر ساتھ آتی ہے۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگی، میری ممی منع کر رہی تھی مجھے کہ اتنی دور مت جاؤ، لیکن مجھے ہی شوق تھا امریکہ آ کر پڑھنے کا۔ بخدا اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ یہاں کی تعلیم اتنی ٹف ہوگی تو میں کبھی بھی نہ آتی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، واپس جا سکتی ہو۔ اس کے اتنے اطمینان سے کہنے پر وہ اچھل پڑی، کیا تمہارا مطلب ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں؟ تو پھر پڑھنے میں دل لگاؤ، پڑھنے کے ساتھ تھوڑی تفریح بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تم بتاؤ، سارا دن یونیورسٹی میں رہنے کے بعد کون سا وقت ہمارے پاس تفریح کے لیے بچتا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ کوہنی کھڑی کر کے ہتھیلی پر سر ٹکاتے ہوئے بولی، بھائی فرصت ہے، سنو گی؟ اگر تم تہیا کر چکی ہو کہ اس وقت نہ خود پڑھو گی اور نہ ہی مجھے پڑھنے دو گی تو ضرور بتاؤ، میں سنوں گی۔ سب سے پہلے تو صبح 5 بجے میرا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ خیر، جلدی اٹھنا اتنا تکلیف دہ کام نہیں ہے، اس سے سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سامنے جو جھیل نظر آتی ہے، روزانہ اس کی طرف سے نظریں چرا کر گزر جانا بڑا تکلیف دہ ہے۔ کسی وقت میرا دل چاہتا ہے میں رک جاؤں، کیا تمہارا نہیں دل چاہتا؟ نہیں، اس پر بعد میں بحث کروں گی کہ تمہارا دل کیوں نہیں چاہتا، پہلے اپنی بات کر لوں۔ اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کبھی دل چاہتا ہے کسی سینما ہاؤس کا رخ کروں اور کوئی زبردست قسم کی مار دھاڑ والی فلم دیکھوں۔ کبھی نیو یارک جانے کو دل چاہتا ہے اور کبھی چاہتی ہوں ہالی ووڈ کی سیر کراؤں، اور ہالی ووڈ جانے کی خواہش اس وقت شدت اختیار کر جاتی ہے جب میں ڈاکٹر زواگو کی کلاس میں بیٹھی ہوتی ہوں۔ ڈاکٹر زواگو؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ وہی ڈاکٹر ولسن، بالکل ویسے ہی لگتے ہیں جیسے ڈاکٹر زواگو میں عمر شریف تھا۔ میرے خدا، اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کوئی تمہیں وحید مراد جیسا لگتا ہے، کوئی عمر شریف جیسا۔ میرا خیال ہے تم فلمیں زیادہ دیکھتی ہو۔ اب تو لگتا ہے فلم دیکھنی کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ سوچنا ہی حماقت ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہم خوب گھومے پھریں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر عملی زندگی شروع ہو جائے گی، اور عملی زندگی میں جانے کے بعد ہم مریضوں کو دیکھیں گے، فلم نہیں دیکھ سکیں گے۔ اچھا، اب تم مزید اپنی بکواس بند کرو تو میں تھوڑی اسٹڈی کر لوں۔ وہ دوبارہ کتاب کھولتی ہوئی بولی، پہلے ایک وعدہ کرو پھر پڑھنے دوں گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سنڈے کو کہیں گھومنے چلیں گے، اور ہفتے بھر کے جمع شدہ کام کون کرے گا؟ اگلے ہفتے کر لیں گے۔ نہیں، پھر کام بہت بڑھ جائے گا، تو صبح صبح اپنے کام نمٹا لینا۔
ہم نے کون سا درجن بھر بچوں کے کام نمٹانے ہوتے ہیں جو سارا دن لگ جائے گا. اچھا کوشش کروں گی. اب پلیز تم اپنے کمرے میں جاؤ. ندا کا اٹھنے کا ارادہ نہ دیکھ کر اسے مجبوراً حامی بھرنی پڑی. سب سے پہلے اسی جھیل پر چلیں گے. خدا کے لیے ندا، یہ پروگرام بعد میں سیٹ کرنا، اب بھی مجھے پڑھنے دو. اس کے چلا کر کہنے پر ندا اٹھ کھڑی ہوئی. پھر جاتے جاتے بولی، چائے پیو گی؟ نہیں. وہ فوراً کتاب پر جھک گئی. ندا کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکاتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی. چھٹی کے دن ندا صبح ہی صبح اس کے کمرے میں پہنچ گئی. چلو خولا، اب جو کام کرنا ہے جلدی جلدی کر لو، پھر چلیں گے. عجیب لڑکی ہو تم، وہ اٹھتے ہوئے بولی. اب میرے ڈیڈی آئیں گے تو میں سب سے پہلے ان سے یہ کہوں گی کہ مجھے اس لڑکی سے نجات دلائیں. مجھے بھی تم جیسی بولڈ لڑکی کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ندا برا مانتی ہوئی چلی گئی تو وہ اس کے پیچھے بھاگی. میں مذاق کر رہی تھی یار، تم برا مان گئی. اب مجھے منانے میں وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ اپنا کام کرو. اس کا مطلب ہے تم خفا نہیں ہو؟ نہیں. اور سنو، میں کچن صاف کر رہی ہوں، لہٰذا اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ. چیزوں کی ترتیب مت بدل دینا. مجھے تمہاری رکھی ہوئی چیزیں تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی کہنے لگی. پھر کچھ دیر بعد ہی وہ اپنے میلے کپڑے لے کر آ گئی. سنو ندا، میں کپڑے دھونے جا رہی ہوں، اگر تمہارے بھی ہوں تو دے دو. تم دھو گی؟ میں نے کون سا ہاتھ سے دھونے ہیں، جہاں اپنے ڈالوں گی تمہارے بھی ڈال دوں گی. کچھ دیر سوچنے کے بعد ندا نے اپنے میلے کپڑے بھی لا کر اسے دے دیے تو وہ جلدی سے باہر نکل آئی. پیچھے بڑا سا کمرہ جس میں چاروں طرف دیواروں کے ساتھ واشنگ مشینیں رکھی تھیں اس وقت بالکل خالی تھا. اس نے شکر کیا اور جلدی سے مشین میں کپڑے ڈالنے کے بعد پیسے ڈالے اور بٹن آن کر دیا. اب 15 منٹ تک اسے یوں ہی فارغ کھڑے رہنا تھا اور یہ ذرا سی فراغت ملتے ہی اسے اپنا گھر یاد آنے لگا. ممی یاد آنے لگی. وہ سوچنے لگی میرے آنے کے بعد ممی کتنی تنہا ہو گئی ہوں گی، اور ادھر کتنے دنوں سے ان کا خط بھی نہیں آیا. میں آج ہی رات انہیں تفصیلی خط لکھوں گی. مشین کی بیل بجنے لگی تھی. وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور جلدی جلدی کپڑے نکالنے لگی. تمام کپڑے نکالنے کے بعد اس نے سکھانے کے لیے دوسری مشین میں ڈالے اور بٹن آن کرنے کے بعد جیسے ہی پلٹی، دروازے میں وہ کھڑا تھا، اپنے میلے کپڑے بازو پر لٹکائے. وہ فوراً پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی. دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگا تھا اور دھڑکنوں کے ساتھ اس کے قدموں کی آواز بھی ہم آہنگ ہو کر اسے مزید نروس کر گئی. تو اس نے یوں ہی سر جھکائے ہوئے نظروں کا زاویہ بدل کر دیکھا. وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا دوسری مشین میں کپڑے ڈال رہا تھا اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ فوراً اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، ہیلو. جواب میں اس کے ہونٹ ذرا سا کھلے لیکن آواز اندر ہی کہیں رہ گئی. آپ پاکستان سے آئی ہیں یا بھارت سے؟ وہ بڑی شستہ انگریزی میں پوچھنے لگا. پاکستان سے. میں بھی پاکستان سے آیا ہوں. اس کے لہجے میں ایک دم شگفتگی سمٹ آئی تھی، شاید اس کے ہم وطن ہونے کے خیال سے. یہاں یونیورسٹی آف بoston میں MD کے 3 سال میں ہوں. اور آپ؟ اپنے بارے میں بتانے کے بعد وہ اس سے پوچھنے لگا. اسی یونیورسٹی میں اسی سال میرا ایڈمیشن ہوا ہے. اچھا. وہ مزید خوش ہوا. کبھی وہاں دیکھا نہیں آپ کو؟ وہ کیا کہتی، خاموش رہی. اور پھر اس سے پہلے وہ مزید کوئی سوال کرتا اس نے جلدی سے بٹن آف کیا اور اپنے کپڑے نکال کر جانے کے لیے تیار ہو گئی. آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں. وہ اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر پوچھنے لگا. خولا. میں شہروز ہوں، شہروز جنجوا. وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی. اچانک کچھ مانوس سا لگنے لگا تھا. ایسا لگا پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. اگر دیکھا نہیں تو سنا ہے. کہاں؟ اس وقت تو بالکل بھی یاد نہیں آیا. تو وہ اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی آئی. اتنی دیر لگا دی. ندا اسے دیکھتے ہی کہنے لگی. میرا خیال ہے میں وقت سے پہلے آ گئی ہوں. کیسے؟ ابھی کپڑے پوری طرح سوکھے بھی نہیں اور میں نکال کر لے آئی. لاؤ، میں جب تک انہیں لیونگ روم میں پھیلا دیتی ہوں. تم جلدی سے تیار ہو جاؤ. ندا اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتی ہوئی جلدی جلدی پھیلا کر رکھنے لگی. یہاں مت پھیلاؤ ندا، کوئی آ گیا تو برا لگے گا. ارے جب ہم ہوں گے ہی نہیں تو کسی کے آنے کا کیا سوال. اور پلیز اب تم یہاں مت کھڑی رہو، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ. وہ ندا کا موڈ بگڑتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. ندا نے بھی حد کر دی تھی. ایک ہی دن میں اتنی بہت ساری جگہ دیکھنے کے چکر میں اسے تھکا ڈالا. وہ کیونکہ پھرنے کی شوقین نہیں تھی اور نہ ہی عادی، اس لیے شام میں واپس آتے ہی اپنے بیڈ پر آتے ہی جو گری تو دوبارہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. ارے تم نے کپڑے بھی نہیں بدلے؟ ندا اس کے کمرے میں آئی تو اسے اسی حلیے میں لیٹے دیکھ کر قدرے حیرت سے پوچھنے لگی. اس وقت بالکل ہمت نہیں ہے. کیا بہت زیادہ تھک گئی ہو؟ ذرا رک کر پھر کہنے لگی، میں تو بالکل بھی نہیں تھکی. تم انسان ہوتی تو تھکتی. ندا ہنس پڑی. ٹھہرو،
पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर कॉल बेल बजने से उसकी बात अधूरी रह गई। शायद हमारे यहाँ कोई आया है। वो जैसे ही पलटने लगी, खौला उसे पुकारती हुई एक ही जस्ट में बेड से कूद आई। ठहरो निदा, पहले लिविंग रूम में से कपड़े उठाने दो। उसके साथ ही वो जाकर जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेटने लगी। निदा दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे शरारत से उसे देखती रही। फिर जैसे ही वो सब कपड़े उठाए अपने कमरे में आ गई, निदा ने दरवाजा खोल दिया। सामने पारो खड़ी थी। वो उसे लिए हुए अंदर आ गई। तुम लोग आज कहीं गए थे? पारो बैठते ही पूछने लगी। हाँ, आज तफी का मूड था, सो निकल गए। खौला कहाँ है? अपने कमरे में है, आओ वहीं चलते हैं। निदा उसे लिए हुए उसके कमरे में आ गई और वो जो पहले ही थकी हुई थी और मजीद भाग भाग कर कपड़े समेटने की वजह से हाँफने लगी थी और उस वक्त बेड पर सीधी लेटी लंबे लंबे सांस ले रही थी। निदा के साथ पारो को अपने कमरे में आता देखकर अंदर ही अंदर खौल कर रह गई। जिस बेतरतीबी को वो लिविंग रूम से उठाकर अपने कमरे में ले आई थी, निदा वहीं पहुंच गई थी। दिल ही दिल में निदा को बेशुमार गालियां देते हुए उसने बेड पर फैले कपड़ों को किनारे किया और बज़ाहिर खुश अखलाकी का मुजाहरा करती हुई बोली, आओ पारो, कैसी हो? मैं दिन में आई थी, लेकिन तुम दोनों थी नहीं। पारो बेड के किनारे बैठती हुई बोली, असल में खौला पिछले 1 हफ्ते से मुझे तंग कर रही थी कि कहीं घूमने चलो। निदा उससे पहले ही बोल पड़ी, आज भी मेरा जाने का मूड नहीं था, लेकिन खौला की वजह से जाना पड़ा। उसके घूरने पर निदा हंसती हुई उठ खड़ी हुई। मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे लिए तकल्लुफ मत करो प्लीज, मैं जा रही हूँ। पारो भी फौरन खड़ी हो गई। अरे अभी तो आई हो, बैठो ना। फिर किसी वक्त आऊंगी, इस वक्त वैसे भी तुम दोनों थकी हुई हो। अच्छा खौला, तुम आराम करो। वो निदा के साथ ही उसके कमरे से निकल गई तो वो तवील सांस लेती हुई फिर लेट गई। कुछ देर बाद ही निदा चाय लेकर आई तो उसने पीने से साफ इनकार कर दिया। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, मेरा तो वैसे भी मूड नहीं था। मुझे पता है तुम हर काम मेरी खातिर करती हो। उसके जले भुने लहजे पर निदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो गुस्सा बाद में करना, पहले चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। ठंडी चाय वो वैसे भी नहीं पीती थी, इसलिए मजबूरन उठ बैठी। निदा कुछ देर खामोशी से चाय पीने के वो कहने लगी, सुबह जब मैं कपड़े धोने नीचे गई थी ना, वहां वो भी आया था। कौन? वो जो सामने रहता है, उसका नाम शहरोज है। हैं, तुम तारुफ भी हासिल कराई? और इतनी अहम बात तुमने सुबह ही सुबह क्यों नहीं बताई? सुबह इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी तुम कि मुझे याद ही नहीं रहा। और सारा दिन? कहा ना, याद नहीं रहा। और जहां तक तारुफ का सवाल है तो उसने खुद ही अपना नाम बताया था। यूं ही तो नहीं बताया होगा, पहले तुम्हारा भी पूछा होगा। जवाब में उसने शहरोज से मुख्तसर मुलाकात की सारी तफसील कह सुनाई। सुनो। सारी बात सुनने के बाद निदा कहने लगी, वो इत्तफाकन वहां आया था या? निदा क्या कहना चाहती हो तुम? वो उसकी बात काट कर बोली, सिर्फ इतना कि उसे महज इसलिए रिजेक्ट मत कर देना कि वो मुझे अच्छा लगा था। मुझे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। वो चुपचाप निदा की तरफ देखने लगी जो अपनी बात कहकर उठ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात तो जरूर थी जो उसे पशेमान कर गई कि उसने क्यों निदा के सामने उसका जिक्र किया। अच्छा खौला, तुम अभी स्टडी करोगी या सोने का इरादा है? इस वक्त सोऊंगी। ओके, गुड नाइट। वो खाली मग लेकर उसके कमरे से निकल गई। सुबह निदा अपने पहले वाले मूड में थी, बिल्कुल फ्रेश सी। वो बगौर उसकी तरफ देखती रही, लेकिन उसके चेहरे पर रात वाली बात का कोई तासुर नहीं मिला और वो जो रात बहुत देर तक उसके बारे में सोचकर परेशान होती रही थी, अब खासी मुतमईन हो गई थी। दूसरी बार शहरोज से उन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में हुई थी। लंच टाइम में वो दोनों कॉर्नर वाली टेबल पर बैठी बर्गर खाने में मसरूफ थी। जब वो उनके पास आकर कहने लगा, क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊं? उसके अंदाज में बेतकल्लुफी नहीं थी, लेकिन अपनायत का कोई ऐसा पहलू था कि दोनों ने लम्हा भर को एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सर हिलाकर उसे बैठने की इजाज़त दे दी। शुक्रिया। वो बैठते हुए बोला, आज मैं ख़ास तौर से आपको ढूंढता हुआ आया हूँ। वो समझ नहीं सकी कि वो ख़ास तौर का लफ्ज़ सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है या दोनों के लिए। इस कैफ़े में मैं कम ही आता हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादातर क्लासेस ब्लॉक F में होती हैं, इसलिए मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। आप क्या खाना पसंद करेंगे? निदा के पूछने पर वो फौरन बोला, आप ठहरिए, मैं अपने लिए लेकर आता हूँ। फिर जाते जाते पूछने लगा, आप दोनों कुछ और लेंगी? नहीं शुक्रिया। वो चला गया और जब वापस आया तो उन दोनों के लिए जूस भी लेता आया। मेरा ख्याल है हमने आपको कुछ भी लाने से मना किया था। निदा उसके हाथ में जूस के पैकेट देखकर कहने लगी, चलिए अब तो ले आया हूँ। उसने बैठते हुए पैकेट उन दोनों के सामने रख दिए। आपने बताया नहीं कि आपको खास तौर से खौला को ढूंढने की जरूरत क्यों पेश आई? निदा ने बज़ाहिर आम से लहजे में पूछा था।
لیکن خولا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس پر کچھ جتانا چاہتی ہو۔ اس روز خولا سے بہت مختصر ملاقات ہوئی تھی، اور آپ تو جانتی ہیں پردیس میں اپنے ہم وطنوں کو دیکھ کر یا ان سے مل کر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے میں دوبارہ بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن آپ دونوں نظر ہی نہیں آئیں۔ شاید آپ نہیں جانتے، ہم آپ کے سامنے ہی تو رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، وہ فوراً بول پڑا، اور کئی بار سوچا کہ آپ کی طرف آؤں، پھر آئے کیوں نہیں؟ کیا مجھے آنا چاہیے تھا؟ الٹا ندا سے پوچھتے ہوئے اس کی نظریں خولا پر جا ٹھہری تھی، جیسے وہ اپنی بات کا جواب اس سے چاہتا ہو۔ خولا سے پوچھئے کیا آپ کو آنا چاہیے یا نہیں؟ ندا نے ساری بات اس پر ڈال دی، اور وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس کی سوالیہ نظروں سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر کب آ رہے ہیں آپ؟ ندا نے اٹھنے سے پہلے اس سے پوچھا۔ میں نہیں، آج آپ دونوں میرے گھر آ رہی ہیں۔ اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ضرور آؤں گی، لیکن خولا کے بارے میں نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہیں بھی جانے کے لیے بہت مشکل سے تیار ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ اسے خاص طور سے انوائٹ کریں تو شاید۔ ندا، خولا کے ٹوکنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ آپ آ رہی ہیں نا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ندا آئے گی تو اس کے ساتھ آؤں گی۔ میرا خیال ہے آپ دونوں ایک دوسرے پر بات رکھ کر مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یقین کیجئے میں نے تو بہت خلوص سے، ہمیں آپ کے خلوص پر شبہ نہیں ہے۔ ندا اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، اور دل چھوٹا مت کیجئے، ہم ضرور آئیں گے۔ شکریہ، اب اجازت دیجئے کیونکہ ڈاکٹر زواگو کی کلاس شروع ہونے میں صرف 5 منٹ ہیں۔ ڈاکٹر زواگو؟ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا سوچنے لگا کہ وہ کس لیکچرار کا ذکر کر رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، ندا کا اشارہ ڈاکٹر ولسن کی طرف ہے۔ اسے سوچتے دیکھ کر خولا جلدی سے بول اٹھی۔ ارے، وہ ہنس پڑا، آپ نے تو میری مشکل حل کر دی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا ہوں کہ آخر ڈاکٹر ولسن کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ ہے نا ڈاکٹر زواگو جیسے؟ بالکل۔ اچھا، آپ ان دونوں کا موازنہ کریں، ہم جا رہے ہیں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کیفے سے نکل آئیں۔ شام میں یونیورسٹی سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر کچن میں مصروف ہو گئی تھی۔ خولا، شہروز کے ہاں نہیں چلو گی؟ ندا اسے پکارتی ہوئی وہیں چلی آئی تھی۔ جب اس سے کہا ہے تو جانا ہی پڑے گا، تو پھر چلو نا۔ چلو۔ اس نے چولہا بند کر دیا، پھر اس کے ساتھ کچن سے نکلتی ہوئی کہنے لگی، سنو ندا، اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت مت دینا۔ کیوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی، جلدی سے بالوں میں برش کیا اور پھر واپس آتے ہوئے کہنے لگی، چلو۔ ڈریس چینج نہیں کرو گی؟ ندا اس کا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ندا نے کندھے اچکائے اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگا، یوں جیسے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ انہیں لیونگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ فوراً ہی چائے بنانے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ندا اسے کہنے لگی، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے، اور میں آپ کو جلدی جانے نہیں دوں گا۔ وہ چھوٹی سی ٹرے ان کے سامنے رکھتا ہوا خاص طور سے اسے کہنے لگا، خولا، آپ چائے بنائیں۔ وہ چپ چاپ پیالیوں میں چائے ڈالنے لگی۔ آپ کا تو صرف 1 سال ہی اور رہ گیا ہے نا؟ ندا اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ یہی رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ واپس تو بہرحال جاؤں گا، 1 سال بعد نہ صحیح 2 یا 3 سال کے بعد، کیونکہ میرا مستقل یہاں رہنے کا ارادہ نہیں ہے۔ گرین کارڈ نہیں لیں گے؟ ندا کی شرارت سے پوچھنے پر وہ بھی ہنس پڑا۔ گرین کارڈ کی صحیح وہ کرتا ہے جسے اپنی مٹی سے زیادہ یہاں کشش نظر آتی ہے، اور میرے نزدیک اپنے وطن کی مٹی زیادہ معتبر ہے۔ میں اگر مزید یہاں رکا بھی تو اسپیشلائزیشن کے لیے رکوں گا، ورنہ نہیں۔ ندا، چلیں؟ وہ پہلی بار بولی بھی تو جانے کی بات کرنے لگی۔ بیٹھے نا، آپ کو کون سا بہت دور جانا ہے؟ دور تو نہیں جانا، لیکن اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے، آپ نے تو فوراً ہی اپنی بات پر عمل بھی کر ڈالا۔ یہ اب نہیں رکے گی، اس لیے اب اجازت دیجیے۔ ندا بھی کھڑی ہو گئی۔ کمال ہے، ابھی تو آئی تھیں، پھر جب کبھی فارغ ہوں گے تو آ جائیں گے۔ اور شہروز، آپ بھی آئے نا؟ ندا کو اخلاقاً کہنا پڑا۔ ضرور آؤں گا۔ وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ سنو، اس کے سامنے تم گونگی کیوں بن جاتی ہو؟ اپنے دروازے سے اندر آتے ہی ندا اس سے کہنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور تم؟ صرف مجھ سے تو بات نہیں کرنا چاہتا، اور پھر تم جو اتنا بولتی ہو۔ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ اس کا ہر انداز بتاتا ہے۔ ندا، وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو۔ کیا تم میری باتوں سے انکار کر سکتی ہو؟ ہاں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے کتاب کھلی رکھی تھی اور وہ ایک لفظ نہیں پڑھ پائی تھی۔
ندا کو تو اس نے جھٹلا دیا تھا، لیکن اپنے آپ کو جھٹلانا بڑا مشکل تھا۔ میں شہروز کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کرتی ہوں؟ اس نے 10ویں بار سوچا، کیا واقعی وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ سوچتے سوچتے الجھنے لگی تھی، تب اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ندا اسے کہنے لگی، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے اور میں آپ کو جلدی جانے نہیں دوں گا۔ وہ چھوٹی سی ٹرے ان کے سامنے رکھتا ہوا خاص طور سے اسے کہنے لگا، خالہ آپ چائے بنائیں۔ وہ چپ چاپ پیالیوں میں چائے ڈالنے لگی۔ آپ کا تو صرف 1 سال ہی اور رہ گیا ہے نا؟ ندا اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ یہی رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ واپس تو بہرحال جاؤں گا، 1 سال بعد نہ صحیح 2 یا 3 سال کے بعد، کیونکہ میرا مستقل یہاں رہنے کا ارادہ نہیں ہے۔ گرین کارڈ نہیں لیں گے؟ ندا کی شرارت سے پوچھنے پر وہ بھی ہنس پڑا۔ گرین کارڈ کی صحیح وہ کرتا ہے جسے اپنی مٹی سے زیادہ یہاں کشش نظر آتی ہے، اور میرے نزدیک اپنے وطن کی مٹی زیادہ معتبر ہے۔ میں اگر مزید یہاں رکا بھی تو اسپیشلائزیشن کے لیے رکوں گا، ورنہ نہیں۔ ندا چلیں؟ وہ پہلی بار بولی بھی تو جانے کی بات کرنے لگی۔ بیٹھے نا، آپ کو کون سا بہت دور جانا ہے؟ دور تو نہیں جانا، لیکن اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ نے تو فوراً ہی اپنی بات پر عمل بھی کر ڈالا۔ یہ اب نہیں رکے گی، اس لیے اب اجازت دیجیے۔ ندا بھی کھڑی ہو گئی۔ کمال ہے، ابھی تو آئی تھیں، پھر جب کبھی فارغ ہوں گے تو آ جائیں گے۔ اور شہروز آپ بھی آئے نا؟ ندا کو اخلاقاً کہنا پڑا۔ ضرور آؤں گا۔ وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ سنو، اس کے سامنے تم گونگی کیوں بن جاتی ہو؟ اپنے دروازے سے اندر آتے ہی ندا اس سے کہنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور تم صرف مجھ سے تو بات نہیں کرنا چاہتا، اور پھر تم جو اتنا بولتی ہو۔ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ اس کا ہر انداز بتاتا ہے۔ ندا، وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو۔ کیا تم میری باتوں سے انکار کر سکتی ہو؟ ہاں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے کتاب کھلی رکھی تھی اور وہ ایک لفظ نہیں پڑھ پائی تھی۔ ندا کو تو اس نے جھٹلا دیا تھا، لیکن اپنے آپ کو جھٹلانا بڑا مشکل تھا۔ میں شہروز کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کرتی ہوں؟ اس نے 10ویں بار سوچا، کیا واقعی وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ سوچتے سوچتے الجھنے لگی تھی، تب اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ بڑا مشکل تھا۔ میں شہروز کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کرتی ہوں؟ اس نے 10ویں بار سوچا، کیا واقعی وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ سوچتے سوچتے الجھنے لگی تھی، تب اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ سیمسٹر ختم ہوتے ہی انہیں فراغت نصیب ہوئی تھی، اور ان دنوں کے لیے انہوں نے بہت سے پروگرام بنا رکھے تھے، لیکن دوسرے ہی دن ندا کے بڑے بھائی واشنگٹن سے آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے تو اس سے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ ندا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے دن اس نے اطمینان سے بیٹھ کر ممی کو تفصیلی خط لکھا، انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں لکھنے کے ساتھ اپنی طرف سے ہر طرح کا اطمینان دلایا۔ اگلے 2 دن اس نے اپنے کچھ ادھورے کام نمٹانے میں صرف کیے۔ اس کے بعد وہ بالکل فارغ ہو گئی۔ فراغت اور تنہائی دونوں نے مل کر اسے بور کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موسم بھی بدلنے لگا تھا، صبح کے وقت خنکی بڑھ جاتی تھی، اور اس کے پاس گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس نے ندا کے ساتھ مل کر شاپنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ اب وہ چلی گئی تھی، اور اکیلے بازار جانے میں اس کی بزدلی آڑے آتی تھی۔ گو کہ سوچا اس نے بہت بار تھا کہ وہ جا کر اپنی کچھ ضروری چیزیں لے آئے گی، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ اس وقت وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ موسم کچھ ابر آلود سا ہو رہا تھا۔ شفاف سڑک پر دور تک نظریں دوڑاتی ہوئی اپنے گھر کو یاد کرنے لگی۔ اسے یاد آیا وہ ایسے موسم میں ہمیشہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اور ممی کتنا ڈانٹتی تھی کہ وہ کیوں اور لڑکیوں کی طرح انجوائے نہیں کرتی۔ وہ چپ چاپ ممی کی ڈانٹ سنتی، اس کے بعد سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ مجھے بھیگا موسم کبھی بھی اچھا نہیں لگا ممی، وہ یوں بولی جیسے ممی اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ ایک نامعلوم سی اداسی پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ وہ ممی کو مخاطب کر کے اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کال بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے جلدی سے آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے شہروز کھڑا تھا۔ آپ؟ اس کے ہونٹ نیم واہ ہوئے۔ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ اس نے چپ چاپ ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس دن کے بعد پھر آپ آئی نہیں، میں انتظار کرتا رہا۔
اصل میں ندا واشنگٹن گئی ہوئی ہے اور آپ ندا کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، آپ چائے پئیں گے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی ہوئی پوچھنے لگی، اگر آپ مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہ رہی ہیں تو چائے بنانے کے بہانے ضرور یہاں سے جائیں، ورنہ میرے خدا کیسی باتیں کر رہا تھا وہ، جو اسے نروس کیے دے رہی تھیں۔ خولا بیٹھ جائیں پلیز، وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ اس کی بات پر عمل کرنے کے بجائے کچن میں چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چائے بنانے کے دوران وہ مسلسل اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، اور جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آئی اس وقت وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ ندا کب واپس آئیں گی؟ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرا خیال ہے 4-5 روز میں آ جائے گی، یعنی یونیورسٹی کھلنے سے 1 روز پہلے۔ ہاں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چائے پیتا رہا، پھر کہنے لگا، آج موسم خاصا خوشگوار ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ ایک دم بے تکلفی پر اتر آیا۔ میں؟ وہ گھبرا کر اپنی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میرا خیال ہے یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں؟ ذرا توقف کے بعد کہنے لگا، اپنے آپ کو ندا کا محتاج نہ بناؤ خولا، اس کے بغیر بھی چلنا سیکھو۔ آپ غلط سمجھے۔ میں بالکل بھی غلط نہیں سمجھا۔ ہاں، اگر میرے ساتھ جانے پر اعتراض ہے تو صاف کہو۔ وہ خفا ہوتا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا۔ کیا نہیں؟ آپ کے ساتھ جانے پر تو اعتراض نہیں۔ وہ کھل اٹھا۔ تو پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر چلو۔ ابھی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کپڑوں پر نظر ڈالی، ٹھیک ہی تھے، جلدی سے بالوں میں برش کیا اور پھر پرس بغل میں دباتی ہوئی واپس آ گئی۔ گڈ۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتی ہوئی کہنے لگی، شاپنگ سینٹر قریب ہے، واپسی میں کر لینا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ پلیز خولا، اب آپ جناب سے نکل آؤ۔ مجھے تھوڑی بے تکلفی اچھی لگتی ہے، مگر مجھے بے تکلف ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ سنو، کہیں تمہیں میری بے تکلفی ناگوار تو نہیں گزری؟ نہیں۔ اس نے قریب سے گزرتی ٹیکسی روکی اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا، پھر اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ بہت سارا وقت ان دونوں نے دریا کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے گزارا، اور جب دوپہر ڈھلنے لگی تو وہ اسے شاپنگ سینٹر لے آیا۔ بہت جلد وہ شاپنگ سے فارغ ہو گئی اور جیسے ہی اس کے ساتھ باہر نکلی، موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، اب کیا کریں؟ وہ کندھے اچکاتا ہوا کہنے لگا، شاید قدرت کو ہمارا ساتھ منظور ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر کہنے لگا، تم مجھ سے فرار کی خاطر جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی نا؟ کیا تم سے فرار ممکن ہے؟ اس نے سوچا، آؤ اوپر کیفے میں چلتے ہیں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چل پڑا تو اسے بھی مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ کیفے کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا اس نے فلموں میں دیکھا تھا۔ وہ کافی پیتے ہوئے مسلسل کاؤنٹر پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتی رہی جو اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی اور جس کا محبوب مشغلہ مشرق اور مشرق میں رہنے والوں کا مذاق اڑانا تھا۔ ندا اس سے بہت چڑھتی تھی اور اکثر اپنی زبان میں اس کے منہ پر اسے گالیاں بھی دے دیتی تھی۔ وہ اکثر ایسے موقع پر ندا کا ہاتھ دبا کر اسے روکتی تھی۔ کیا سوچنے لگیں؟ اسے مسلسل ادھر متوجہ دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، کچھ نہیں، اب چلو۔ لیکن بارش تو رکی نہیں۔ وہ شیشوں سے باہر دیکھتا ہوا کہنے لگا، جس رفتار سے برس رہی ہے اس سے لگتا ہے اگلے 2 دن تک نہیں رکے گی، تو پھر کیوں نہ ابھی نکل چلیں؟ چلو۔ اس نے کاؤنٹر پر آ کر بل ادا کیا اور اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ جب ندا واپس آئی تو اس کے بدلے انداز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے رخساروں پر اترتی شفق کی لالی کے ساتھ ہونٹوں کی مسکراتی کلیاں بہت سی انکہی داستانیں سنا رہی تھیں۔ سنو، میری غیر موجودگی میں کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ اس وقت جب وہ بالکنی میں کھڑی ہلکے ہلکے گنگنا رہی تھی کہ ندا انتہائی رازداری سے پوچھنے لگی، کون سی بات؟ وہ سچ مچ گھبرا گئی۔ وہی جس نے تمہیں گنگنانے کا حوصلہ بخشا ہے۔ اگر تمہیں میرا گنگنانا اچھا نہیں لگ رہا تو خاموش ہو جاتی ہوں۔ نہیں بھائی، میں تمہیں گنگنانے سے منع نہیں کر رہی، لیکن اگر مجھے بھی اپنے راز میں شریک کر لو تو پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بول پڑی، بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے، ورنہ تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ندا کے لہجے میں خفگی محسوس کر کے اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بات صرف اتنی سی ہے ندا کہ تمہاری غیر موجودگی میں شہروز یہاں آتا رہا ہے، اور میں 1-2 بار اس کے ساتھ باہر بھی گئی ہوں۔ اور کیا سننا چاہتی ہو؟ اور وہ بات جو تمہارے چہرے پر لکھی ہے اور جسے تم بتانے سے گریز کر رہی ہو۔ جب جان ہی گئی ہو تو اصرار کیوں کر رہی ہو؟ ندا ہنس پڑی، تم خاصی بزدل ہو خولا، جب اس راستے پر قدم رکھ ہی چکی ہو تو ڈرتی کیوں ہو؟ وہ چپ رہی۔ میں تو اسی دن جان گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے،
जिस दिन शहरोज खास तौर से तुम्हें ढूंढता हुआ कैफेटेरिया आन पहुंचा था। निदा, वो तुम्हें अच्छा लगता है? वो उससे नजरें चुराती हुई बोली। कम ऑन यार, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे और भी बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। प्लीज तुम मेरी तरफ से कोई बात दिल में मत लाओ। वो चुपचाप उसकी तरफ देखती रही थी। क्लासेस शुरू होते ही उनकी पहली जैसी मसरूफियात शुरू हो गई थी। वही सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में रहना, उसके बाद वापसी पर अगले दिन की फिक्र साथ लाना। अब तो वो भी फरागत के लम्हों को तरसने लगी थी। लेकिन ऐसा कोई लम्हा छुट्टी वाले दिन भी मैसर नहीं आता था कि सारा दिन हफ्ते भर के जमाशुदा काम करने में गुजर जाता था। इस वीकेंड पर डॉक्टर विल्सन ने अपने स्टूडेंट्स को अपने घर पर इनवाइट किया था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो और निदा जल्दी जल्दी तैयार होने में लग गईं। उसने लाइट पिंक कलर के प्लेन सूट पर स्याह जर्सी पहनी और लंबे बालों को पुश्त पर खुला छोड़ दिया। निदा, जल्दी करो, ये अमेरिकन वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। पाबंदी वक्त ने ही तो उन्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। निदा ने ब्रश हाथों से रख दिया था और उसके साथ बाहर निकल आई। शहरोज अपने दरवाजे से निकल रहा था। उन दोनों को देखकर कहने लगा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? डॉक्टर ज़ुआगो ने इनवाइट किया है। वहीं जा रहे हैं? अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन खौला से पूछ लो। निदा शरारत से उसकी तरफ देखती हुई बोली। मैं क्यों एतराज़ करूँगी? वो फौरन बोल पड़ी। हाँ, ये क्यों एतराज़ करेगी भला? चलो। तीनों एक साथ चल पड़े। वो ठीक वक्त पर पहुंचे थे। डॉक्टर विल्सन खुद इस्तकबाल को मौजूद थे। शहरोज उन्हें छोड़कर अपने क्लास फेलोज की तरफ चला गया तो वो दोनों हॉल के निस्बतन तन्हा गोशे में आ खड़ी हुई। यहाँ किसी तकरीब में शिरकत करने का ये पहला मौका था, इसलिए उसके साथ साथ निदा भी थोड़ी नर्वस लग रही थी। उन्हें खड़े कुछ ही देर हुई थी कि जाने कौन था जो उनके करीब आकर कहने लगा, हेलो। जवाबन उन्होंने भी हेलो कहा। आर यू पाकिस्तानी? क्या आप पाकिस्तानी हैं? वो उन दोनों से पूछने लगा। आपको कोई एतराज़ है? निदा ने उर्दू में कहा था, इसलिए वो समझ नहीं सका और खौला की तरफ देखने लगा। यस। खौला ने जुबान के साथ सर भी इस बात में हिलाया। मुझे पाकिस्तानियों की कुछ कुछ पहचान होने लगी है, वो अंग्रेजी में कह रहा था। बास चेहरों में बहुत कशिश होती है, जैसे आप। आखिर में उसने एकदम खौला की तरफ इशारा कर दिया तो वो घबरा कर निदा की तरफ देखने लगी। तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वो उसकी घबराहट से महजूज होते हुए शरारत से कहने लगी। मेरा नाम मार्क है, वो अपना तारुफ करवाने लगा। मैं स्कॉटलैंड से आया हूँ। यहाँ क्या करते हैं? वो संजीदगी से पूछने लगी। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शोबा एग्रीकल्चर में हूँ और जानवरों पर रिसर्च भी कर रहा हूँ। ज़रा तवक्कुफ के बाद कहने लगा, असल में मेरा बाप एक किसान है। उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जिस पर वो काश्तकारी करता है और उसने एक फार्म भी बना रखा है जिसमें मुख्तलिफ जानवर हैं। मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि जब उसके जानवर बीमार हों तो उनके इलाज के लिए उसे कहीं दूर न जाना पड़े। मौसूफ मुस्तकबिल के डंगर डॉक्टर हैं। निदा की सरगोशी पर वो हंस पड़ी। एक बात समझ में नहीं आई। निदा उससे कहने लगी, आप तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं, फिर यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब है यहाँ तो डॉक्टर विल्सन के स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर विल्सन मेरे रिश्तेदार हैं। हेलो मार्क। वो अभी कुछ और भी कहना चाहता था कि एक लड़की ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उन्होंने देखा वो वही लड़की थी जिसका महबूब मशगला मशरिकी लोगों का मजाक उड़ाना था और जो उस रोज़ एक कैफ़े में काउंटर पर बैठी नजर आई थी। जोसेफीन। मार्क उससे कहने लगा, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। जवाब में उसने बुरा समूह बनाते हुए कुछ ऐसी नज़रों से उन दोनों की तरफ देखा कि निदा फौरन बोल पड़ी। हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वाह। उसके होंठ दायरे की शक्ल इख्तियार कर गए। अंदाज तमस्खुराना था। तुम लोग सिर्फ फ़ख्र करते हो और कुछ नहीं। क्या मतलब? कितना अरसा हुआ है तुम्हारे मुल्क को आज़ाद हुए? मेरा ख्याल है निस्फ सदी तो होने ही वाली है और तुम लोग अब तक तरक्की पजीर ममालिक की कतार में खड़े हो। आखिर क्यों? फिक्र मत करो, ज़्यादा दिन नहीं है जब हम तरक्की पजीर की कतार से निकलकर तरक्की याफ्ता की कतार में शामिल हो जाएंगे। तरक्की याफ्ता की कतार में शामिल हो जाओगे? बरसों से तुम लोग ये ख्वाब देख रहे हो। मैं पूछती हूँ, आखिर इसे ताबीर कब दोगे? प्रचार तो बहुत करते हो कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत बाहिम्मत हैं, हमारे हौसले जवान हैं, हमारे अज़ाइम। हाँ, हम बहुत बाहिम्मत हैं और टैलेंटेड भी। निदा उसकी बात काट कर दबी दबी आवाज़ में चीख पड़ी। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे सारे टैलेंट को तुम लोग डॉलरों से ख़रीद लेते हो। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना क्या है? कभी फुर्सत मिले तो ईमानदारी से अपना मुहासबा कर देखना। जोसेफीन के सुपर पावर बनने में तुम्हारा अपना कितना हाथ है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कुछ भी नहीं? जोसेफीन का अंदाज अब भी चिढ़ाने वाला था। सिर्फ 20%, बाकी 80% इधर उधर से मुस्तार लिए हुए टैलेंटेड लोग हैं।
جن کے بل پر تم اتنا اترا رہی ہو۔ دوسروں کا کیا کہوں، خود ہمارے ہاں کے ڈاکٹر عبدالسلام یہاں موجود ہیں۔ ندا پلیز خاموش ہو جاؤ، خولہ نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، لیکن وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ مجھے اسے بتانے دو کہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہے جو اس وقت ہمیں ترقی پذیر ہونے کا طعنہ دے رہی ہے۔ ہمارے ہاں جب خالد یا طارق پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ان کا سر کچل دیتے ہیں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا۔ ہماری یا ہماری آنے والی نسل میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جسے ان کے ڈالروں کی چمک دمک متاثر نہ کر سکے گی۔ چھوڑو ندا، مت اس بحث میں الجھو، چلو دیکھتے ہیں شہروز کہاں ہے۔ وہ مارک سے معذرت کرتی ہوئی ندا کو تقریباً گھسیٹ کر دوسری طرف لے گئی۔ واپسی میں ندا کا موڈ سخت آف تھا، وہ مسلسل جوزفین کو گالیاں دے رہی تھی۔ الو کی پٹھی، سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ آئندہ میرے منہ لگنے کی کوشش کی تو گلا دبا دوں گی اس کا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے بات کرنے کی؟ بات میں نے نہیں، اس نے شروع کی تھی۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ چلو دفع کرو۔ خولہ موضوع ختم کرنے کی غرض سے بولی۔ کیسے دفع کروں؟ اتنی حقارت ہوتی ہے اس کے لہجے میں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہو۔ تم دونوں کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ شہروز ان کی گفتگو سے اکتا کر کہنے لگا۔ بالکل کر سکتے ہیں، ندا اپنا موڈ بدلتے ہوئے کہنے لگی۔ اب ذرا دل تھام کر سنو کہ ڈاکٹر زواگو کا رشتہ دار مارک خولہ کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ چیخ پڑا۔ خولہ سے پوچھ لو، بکواس کر رہی ہے یہ، وہ اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑی۔ اگلے دن وہ دونوں لنچ ٹائم میں کیفیٹیریا میں داخل ہوئیں تو ان کی مخصوص جگہ پر پہلے ہی سے جوزفین بیٹھی تھی۔ آؤ ہم وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ندا کا ہاتھ پکڑ کے جیسے ہی دوسری طرف جانے لگی، ندا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ نہیں، ہم اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، وہاں ہمارا نام نہیں لکھا، نہ لکھا ہو نام، ہم پھر بھی وہیں بیٹھیں گے، آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوں وہیں لے گئی جہاں جوزفین بیٹھی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے جوزفین کے سامنے بیٹھی اور خولہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ جوزفین نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر برگر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ خولہ تم پلیز میرے لیے جوس لیتی آنا۔ کیوں، کچھ کھاؤ گی نہیں؟ نہیں، اس وقت کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ خولہ چپ چاپ چلی گئی اور جب وہ اپنے لیے برگر اور اس کے لیے جوس لے کر واپس آئی تو وہ جوزفین کو مکمل طور پر نظر انداز کیے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہاری دوست شاید مجھ سے خفا ہے، اس کے بیٹھتے ہی جوزفین ندا کی طرف اشارہ کرتی ہوئی کہنے لگی۔ میں کیوں تم سے خفا ہوں گی؟ وہ فوراً بول پڑی، لہجہ اکڑا اکڑا سا تھا۔ تم بہت جذباتی ہو ندا۔ جوزفین اب براہ راست اس سے مخاطب تھی، اور جذباتی بندے کبھی کبھی بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ یقین کرو مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ جس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو اسے حاصل کرو اور واپس اپنے گھر کی راہ لو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا یہاں مستقل رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ بات تم صرف اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہو، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ جنہوں نے صرف گرین کارڈ کو زندگی کا حاصل سمجھ لیا ہے، اور میرا خیال ہے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے ہاں کے لوگ گرین کارڈ کے اصول کی خاطر کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ وہ خولہ کی طرف دیکھنے لگی، یوں جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ لڑکی اسے کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ خولہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی، اس لیے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ تمہیں اگر برا لگتا ہے تو میں آئندہ تم سے ایسے کسی مسئلے پر بات نہیں کروں گی، لیکن میں اپنا مشن نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جہاں تک ہو سکا تمہارے یہاں سے آنے والے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اپنے گھر کی راہ لو۔ کیوں، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ندا کے تمسخرانہ لہجے پر وہ چیخ پڑی۔ ہاں، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیوں؟ اس لیے ندا جہانگیر کہ میرا باپ بھی پاکستانی تھا۔ کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ خولہ بھی چیخ پڑی۔ ہاں، وہ صرف اس وقت تک ہمارے ساتھ رہا جب تک اسے گرین کارڈ نہیں مل گیا، اس کے بعد وہ سارے ناطے توڑ کر جانے کہاں چلا گیا۔ میں پوچھتی ہوں کیا اس کے اس طرح چلے جانے سے میرا اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ کبھی نہیں، میری ولدیت کے خانے میں ہمیشہ اس کا نام لکھا رہے گا۔ آئی ایم سوری جوزفین، اگر تم پہلے ہی بتا دیتی تو۔ وہ تلخ ہو گئی، بار بار اپنی داستان دہراتے ہوئے میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتی ہوں۔ کچھ بھی صحیح، وہ ہے تو میرا باپ، میری رگوں میں دوڑتا ہے اس کا خون، مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے روکتا ہے۔ جانے کیا کشش ہے اس کے خون میں کہ میرا دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ پتہ نہیں کبھی اس نے بھی میرے لیے سوچا ہوگا کہ نہیں۔ کیا تمہارے ہاں کے سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ تمہاری ممی کہاں ہے؟ ندا بہت آہستہ آواز میں پوچھنے لگی۔ وہ اپنے گھر میں خوش باش ہیں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ میں ایک فیملی کے ساتھ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتی ہوں۔
شام میں ایک کیفے میں جاب کرتی ہوں. مجھے اپنی ٹف زندگی سے شکوہ نہیں ہے. یہاں تو ہر دوسرا بندہ ایسی ہی زندگی گزارتا ہے. لیکن میں اپنی پہچان ضرور چاہتی ہوں. میری ماں مجھے جوزفین کہتی تھی، جبکہ میرے باپ نے میرا نام عائشہ رکھا تھا. کاش وہ جاتے ہوئے میرے خون سے اپنی کشش بھی ساتھ لے جاتا تو میں اس طرح نہ ٹوٹتی. اس وقت جب میرے اندر عائشہ سر ابھارنے لگتی ہے تو میں جیسے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ کھڑی ہوتی ہوں. تب میرا دل چاہتا ہے کوئی میرا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لے، لیکن اس نے ہاتھوں پر اپنی پیشانی ٹکا دی. یہ صرف میرا المیہ نہیں ہے. وہ پھر بولی، میری طرح اور بھی ہوں گے، اور یہ صرف جوزفین پلیز. خولہ اس کی بات کاٹ کر بولی، سب کو ایک قطار میں مت کھڑا کرو. یہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تم اپنے ہاں کے لوگوں کی وکالت نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ چلو اس بحث کو چھوڑو اور میرا ایک مشورہ مانو. وہ سوالیہ نظروں سے ندا کی طرف دیکھنے لگی. کبھی جب تمہارے اندر عائشہ سر ابھارنے لگے تو ہمیں آواز دے لینا. ہم تمہیں اپنی طرف کھینچنے میں دیر نہیں کریں گے. کیوں خولہ؟ اپنی بات کہہ کر ندا خولہ کی طرف دیکھنے لگی. بالکل. اس نے فوراً تائید کی. سنو، میں تم پاکستانیوں سے الجھتی ہی اس وقت ہوں جب میرے اندر عائشہ بننے کی خواہش مچلنے لگتی ہے. ریئلی؟ دونوں نے ایک ساتھ اس کے ہاتھ تھام لیے. آؤ ہم عائشہ کی طرف جانے والے راستے پر چھائی دھند اپنی پلکوں سے صاف کریں گے کہ منزل خود چل کر تمہارے پاس آئے گی. مجھے خواب مت دکھاؤ، ہم صرف تعبیر دیں گے. خوبصورت خواب تو خود بخود تمہاری آنکھوں میں سجنے لگیں گے. وہ بغور دونوں کی طرف دیکھنے لگی. آؤ کلاس شروع ہونے والی ہے. خولہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہی کھڑی ہوئی تو وہ کسی معمول کی طرح ان کے ساتھ چل پڑی. رات میں ان دونوں کا موضوع جوزفین تھا. کتابیں سامنے رکھے وہ مسلسل اسی کے بارے میں باتیں کیے جا رہی تھیں. خولہ، کیا اس کی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ندا اچانک پوچھنے لگی. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے اس نے کوئی فرضی داستان کہہ سنائی ہو، لیکن اسے فرضی داستان سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ندا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، یار ہمارے ہاں کے مردوں کو ایسا کام کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ ان کے اس عمل سے ہم جیسی لڑکیوں کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. کہاں تو میں جوزفین کو زیر کرنا چاہتی تھی، اور اب جیسے خود چاروں شانے چت ہو گئی ہوں. تم اب بھی اسے زیر کر سکتی ہو. کیسے؟ اپنے اچھے اخلاق اور حسن سلوک کی بدولت. خولہ توقف کے بعد کہنے لگی، سنو ندا، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی یا ناانصافی کی تلافی کر دیں. مجھے لگتا ہے وہ اپنی ماں کی نسبت باپ سے زیادہ مانوس رہی ہے، جبھی تو اس کے اندر عائشہ بننے کی خواہش مچلتی ہے، اور مجھے یقین ہے ہماری تھوڑی سی کوشش اسے مکمل عائشہ کا روپ دے دے گی. بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس پہلو پر بھی سوچو کہ عائشہ بننے کے بعد اسے کس معاشرے میں پناہ ملے گی. میرا خیال ہے نہ وہ یہاں کی رہے گی نہ وہاں کی، اور میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے. کیا وہ ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو جائے گی؟ کیوں نہیں؟ جب اسے اپنے باپ کی کشش کھینچتی ہے تو اس مٹی میں بھی اس کے لیے ضرور کشش ہوگی. یہ تو ہے، لیکن سنو، تم ابھی سے اس سے جانے کی بات مت کہہ دینا. ہم پہلے اس کے خیالات دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے. اب میں اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوں. بے وقوف نہیں ہو لیکن جلد باز ضرور ہو. واقعی جلد باز تو ہوں. ندا نے فوراً اعتراف کیا. یہاں آنے کا فیصلہ بھی جلد بازی میں کیا تھا. جبھی تو پچھتا رہی ہوں. یہ سارا پچھتاوا اس وقت دور ہو جائے گا جب یہاں سے MD کی ڈگری لے کر جاؤ گی. ابھی بہت وقت ہے. کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا. تم اپنے بارے میں کہہ سکتی ہو، کیونکہ وہ خوبصورت ساتھی جو ساتھ ہے. پھر اچانک چونک کر کہنے لگی، خولہ، جوزفین کے بارے میں شہروز سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں. ہاں، صبح جاتے ہوئے اس سے بات کر لیں گے. لیکن جب شہروز نے سنا تو اس نے نہ صرف ان دونوں سے اختلاف کیا بلکہ انہیں سختی سے جوزفین کے معاملے میں پڑھنے سے منع بھی کیا. لیکن وہ ندا ہی کیا جو کسی بات کا ارادہ کر لے اور اسے پورا نہ کرے. لہٰذا اس نے پرزور دلائل سے شہروز کو قائل کر کے ہی چھوڑا. یوں تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ جوزفین کو اپنے ساتھ رہنے پر آمادہ کر سکیں. جس روز وہ اپنا گھر جہاں وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتی تھیں چھوڑ کر ان کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئی، اسی رات انہوں نے کھانے پر شہروز کو بھی بلایا. کھانے کے بعد چاروں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. اس دوران جوزفین کھل کر ان کے سامنے آئی تھی. وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، بس کسی وقت ذرا جذباتی ہو جاتی تھی. فوری طور پر انہوں نے اسے کسی بات پر مجبور نہیں کیا اور نہ ہی اپنی کوئی بات زبردستی اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی. رفتہ رفتہ وہ خود ہی ان کے سانچے میں ڈھلتی گئی تھی، اور اس روز تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے مکمل طور پر جوزفین کا خاتمہ کر دیا اور اپنے آپ کو عائشہ کہلوانے میں فخر محسوس کرنے لگی. ان کے سیمسٹر قریب تھے اور ساتھ ہی عید بھی آنے والی تھی.
انہوں نے عید کی تیاری سیمسٹر کے بعد کے لیے اٹھا رکھی اور اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ جس روز سیمسٹر ختم ہوئے انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہاں تو سیمسٹر کے بعد 10 دن کی ہی چھٹیاں ملتی تھیں، لیکن اس بار عید کی وجہ سے انہیں 3 دن کی اضافی چھٹیاں بھی مل گئیں، جس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے انہوں نے اپنے جمع شدہ کام کیے، اس کے بعد عید کی شاپنگ میں لگ گئیں۔ خولا، اس عید کو یادگار طور پر منائیں گے۔ ندا خاص پرجوش تھی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کبھی میں کوئی بہت بڑی آدمی بن جاؤں اور اخبار والے میرا انٹرویو لیتے ہوئے پوچھیں کہ کبھی آپ کو پردیس میں عید منانے کا اتفاق ہوا، تب میں اپنی اس عید کا احوال مزے لے لے کر سناؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عائشہ بھی ہنس پڑی۔ کیوں، کیا مجھ میں بڑا آدمی بننے کی جراثیم نہیں ہے؟ وہ ان دونوں کے ہنسنے پر پوچھنے لگی۔ ضرورت سے زیادہ ہے۔ عائشہ فوراً بول پڑی، مجھے تو خدشہ ہے ندا کہ اگر تمہارے بھائی آ کر تمہیں واشنگٹن لے گئے تو ہماری عید تو بے مزہ ہو جائے گی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بھائی کو پہلے ہی منع کر چکی ہوں، لہٰذا ہر قسم کے خدشے سے آزاد ہو جاؤ۔ واقعی تم کتنی اچھی ہو ندا۔ خولا کے کہنے پر وہ ہنس پڑی۔ اب تو مان جاؤ کہ میں ہر کام تمہاری خاطر کرتی ہوں۔ میں مانتی ہوں، اور وہ کام بھی جو کرنے کے نہیں ہوتے وہ بھی تم میری ہی خاطر کرتی ہو۔ خولا معنی خیز انداز سے ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاند رات کو وہ مختلف چیزیں بنانے میں لگی رہی، جبکہ ندا اطمینان سے بیٹھی عائشہ کے ہاتھوں میں مہندی لگاتی رہی۔ جس وقت وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر آئی، ندا اسے کہنے لگی، جلدی آؤ، تمہارے ہاتھوں میں بھی مہندی لگا دوں۔ نہیں، مجھے شوق نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ شوق کی کیا بات ہے؟ جب ہم لگا رہے ہیں تو تم بھی لگاؤ گی؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، جلدی آؤ۔ آؤ نا، عائشہ بھی اصرار کرنے لگی۔ دیکھو، اس نے میرے ہاتھوں کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس نے لمحہ بھر عائشہ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے ندا کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے، اور ابھی ندا اس کے ہاتھ پر مہندی لگا ہی رہی تھی کہ شہروز آ گیا۔ وہ ان تینوں کے لیے چوڑیاں لایا تھا، 10 انہی کی کمی تھی۔ ندا اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیکٹ میں سے چوڑیاں نکال کر دیکھنے لگی۔ رنگ برنگی چوڑیاں بڑی بھری لگ رہی تھیں۔ تھینک یو شہروز، آپ نے بڑی تکلیف کی۔ تکلیف کیسی؟ ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالتے ہوئے بھول ہی گئی کہ وہ خولا کے ہاتھ میں مہندی لگا رہی تھی۔ ندا، پہلے اسے تو مکمل کرو ورنہ میں ہاتھ دھونے جا رہی ہوں۔ خبردار، بس 2 منٹ صبر کرو۔ لاؤ، اسے میں مکمل کر دوں۔ شہروز نے اس کا ہاتھ کلائی سے تھام کر اپنی طرف کر لیا۔ تم؟ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کون لے کر اس کے ہاتھ پر ڈیزائن بنانا شروع کر دیا۔ وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ ندا خود چوڑیاں پہننے کے بعد عائشہ کو پہنانے میں لگ گئی تھی۔ ارے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ چوڑیوں سے فارغ ہونے کے بعد ندا جیسے ہی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کے ہاتھ پر بنا خوبصورت ڈیزائن دیکھ کر بے اختیار تعریف کرنے لگی۔ اصل کمال تو اب کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہتھیلی کے درمیان میں مہندی سے اپنا نام لکھ دیا، شہروز۔ اس نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مٹانا مت، اچھا لگ رہا ہے۔ یہ مٹانا بھی چاہے تو نہ مٹا سکے گی۔ شہروز کا انداز والہانہ تھا اور آنکھوں میں مخصوص چمک جو اسے نروس کر دیتی تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ تینوں اسے روکتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ لیونگ روم میں سے چیزیں سمیٹنے لگی جو رات ندا نے یوں ہی چھوڑ دی تھیں۔ ساتھ ساتھ وہ ان دونوں کو آواز بھی دیتی جا رہی تھی، لیکن وہ دونوں کسمسا کر پھر سو جاتی۔ لیونگ روم سیٹ کرنے کے بعد وہ ان دونوں کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ تمہاری یادگار عید ہے جو ابھی تک پڑی سو رہی ہو، وہ ندا کے اوپر سے کمبل کھینچتی ہوئی کہنے لگی۔ کیا کریں گے اتنی جلدی اٹھ کر؟ تیار ہو جاؤ، تمہاری تیاری میں بھی 2 گھنٹے لگیں گے۔ چھوڑو، ہم نے کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ ندا کروٹ بدلتے ہوئے پھر سونے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی رات جتنی چیزیں تیار کی ہیں وہ سب آس پاس کے لوگوں کو دے آتی ہوں، تم لوگ سوتی رہو آرام سے۔ اس کی دھمکی کام کر گئی۔ دونوں فوراً کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خبردار، ہمارے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں ابھی تک اپنی تیاری میں لگی ہوئی تھیں، جبکہ وہ تیار ہونے کے بعد کچن میں آ کر کباب بنانے لگی۔ قیمہ اس نے رات ہی پیس کر رکھ لیا تھا، اب بس تلنا باقی تھا۔ اس نے سوچا کباب تلتے ہی وہ ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ دے گی، اور اگر ان دونوں نے ساتھ دیا تو ٹھیک، ورنہ اکیلی ہی کھانے بیٹھ جائے گی۔ کیونکہ بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی، کباب تلنے کے بعد اس نے چولہا بند کرنے کے بجائے چائے کا پانی رکھ دیا، اور ابھی کچن سے باہر ہی نکلی تھی کہ بیل بجنے لگی۔ وہ کیونکہ دروازے کے قریب ہی تھی اس لیے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے شہروز کھڑا تھا۔ عید مبارک۔
اس نے پیشانی پر ہاتھ لے جاتے ہوئے سلام کا اشارہ کیا اور زبان سے عید مبارک کہا۔ بڑا خوبصورت انداز تھا، وہ بے خیالی میں اس کی طرف دیکھے گئی۔ کیا یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا اور وہ کچھ خجل سی ہو کر دروازے سے ہٹ گئی۔ آئیے، وہ دونوں کہاں ہیں؟ وہ اندر آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تیار ہو رہی ہیں، تم بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی جانے لگی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، میرے آتے ہی تم ادھر ادھر بھاگنے کے بہانے کیوں ڈھونڈنے لگتی ہو؟ نہیں تو؟ اگر نہیں تو آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ وہ بھی کر لوں گا، لیکن پہلے دیکھو ندا ادھر ہی آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کچن میں چلی گئی۔ جس وقت وہ ٹرے میں ڈھیر سارے لوازمات لیے واپس آئی، وہ دونوں اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ یہ دونوں کوئی کام نہیں کرتی؟ وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگا۔ انہی دونوں سے پوچھو۔ کیوں بھائی؟ ہمیں اتنی مزیدار ڈشز پکانی آتی ہی نہیں۔ ندا پورا کباب منہ میں رکھتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ لیکن تم لوگ اس کا ہاتھ تو بٹا سکتی ہو۔ بالکل، دیکھیے گا ابھی میں کتنی فرسٹ کلاس چائے بنا کر لاؤں گی۔ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگی، آؤ عائشہ چائے بنا لائیں۔ عائشہ کو کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ فوراً بول پڑی، یہ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ ویسے بھی تم دونوں۔ باقی جملہ روک کر اس نے شرارت سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور عائشہ کا ہاتھ کھینچتی ہوئی کچن میں لے گئی۔ لڑکی خاصی سمجھدار ہے، وہ اس کے جاتے ہی کہنے لگا۔ لیکن تم مجھے نروس کرنے والی بات مت کرنا، ورنہ میں بھی اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ لاؤ اپنی مہندی دکھاؤ، کیسی لگی ہے؟ وہ ہتھیلی کھول کر دکھانے لگی۔ تمہیں اپنا نام نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کسی اور کی نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں کیا سوچے، اور پھر اسے مٹتے مٹتے بھی وقت لگے گا۔ کیا تم اسے مٹانا چاہتی ہو؟ ہاں۔ اس کی آنکھوں کی مخصوص چمک ماند پڑ گئی۔ تب وہ فوراً بولی، دل کی تختی پر جو لکھا ہے وہ تو انمٹ ہے، پھر یہاں لکھ کر زمانے کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خولا، وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچھا میرا ہاتھ چھوڑو۔ میرا خیال ہے پہلے مجھے کچھ عہد و پیمان کر لینے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ کیوں؟ ہمیں ایک دوسرے کا یقین رکھنا چاہیے۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سنو، میری تعلیم تو ختم ہو گئی، اب تمہارا کیا خیال ہے، میں اسپیشلائزیشن کے لیے رک جاؤں یا واپس جاؤں؟ یہ تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھو، انہوں نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ میں اگر رکنا بھی چاہوں گا تو صرف تمہارے لیے، اور اسی بہانے اسپیشلائزیشن بھی کر لوں گا۔ فوری طور پر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں یہ دونوں چائے بنا رہی ہیں یا میری بات کا جواب نہیں دو گی؟ میں کیا کہوں؟ جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وہ جیسے ہی جانے لگی ندا چائے لی آ گئی۔ ارے تم کھڑی کیوں ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی چائے بنانے میں؟ ہائیں، میں تو سمجھی تھی تم مجھے دعائیں دے رہی ہوگی۔ بھکو مت، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اور پھر شہروز کو چائے دینے کے بعد اپنا کپ لے کر عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر سارا دن ان چاروں نے مختلف گیمز کھیلتے ہوئے گزارا، کبھی کیرم، کبھی کارڈز، اور شام میں واک کے لیے نکلے تو بہت دور تک نکل گئے۔ اگلا دن انہوں نے زیادہ وقت سونے میں گزارا، اور عید کے تیسرے دن وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھ گئی۔ صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور مگ لیے ہوئے بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، اور ایسے وقت جب وہ تنہا ہوتی تھی تو اسے اپنا گھر یاد آنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ممی کو یاد کرتے ہوئے کچھ اداس سی ہو گئی۔ کتنی تنہا ہوں گی ممی، اس نے سوچا۔ پتہ نہیں میرے بغیر انہوں نے عید کا دن کیسے گزارا ہوگا، اور ڈیڈی ہمیشہ عید کے تیسرے دن میرے پاس آیا کرتے تھے۔ آج وہ سوچ رہے ہوں گے کہ خولا تو ہے نہیں، پھر کیوں کر جاؤں۔ اچانک کال بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کا خیال تھا شہروز ہوگا، لیکن جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ڈیڈی کھڑے تھے۔ وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ میں ابھی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ انہیں لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ صرف یاد کر رہی تھی؟ میرے آنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ یہی سوچ رہی تھی کہ آپ ہمیشہ آج کے دن میرے پاس آتے ہیں۔ ہمیشہ آتا رہا ہوں تو پھر آج کیوں نہ آتا بیٹا؟ ڈیڈی، مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ میں تمہاری ممی کے پاس سے بھی ہو کر آیا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ انہوں نے تمہیں بہت سارا پیار اور دعائیں بھیجی ہیں۔ میرے آنے سے تو ممی بہت اکیلی ہو گئی ہوں گی نا؟ وہ سر جھکا کر پوچھنے لگی۔ ہاں، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ بہت بہادر عورت ہے۔ وہ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنی بات کہہ کر قریب رکھا میگزین اٹھا کر دیکھنے لگے تھے۔ ڈیڈی، آپ آرام سے لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تو وہ کمرے سے نکل آئی۔ کچن میں جانے سے پہلے اس نے ندا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ دونوں اٹھ تو چکی تھیں لیکن اپنے کمبل سے نہیں نکلی تھیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم کمبل کو نہیں چھوڑ رہی یا کمبل تمہیں نہیں چھوڑ رہا؟ کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا، دونوں ایک ساتھ بولیں۔ اب بیچارے کمبل کا دل بھی تو نہیں توڑا جا سکتا نا۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ سنو، تم زحمت مت کرو،
ہم خود ہی بنا لیں گے، ورنہ تمہارے شہروز صاحب کہیں گے اس وقت شہروز نہیں میرے ڈیڈی آئے ہیں۔ وہ خوشی سے بتانے لگی، واقعی؟ ہاں، اور میں انہی کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ تم دونوں بھی اگر ہمارا ساتھ دینا چاہو تو اٹھ جاؤ۔ ندا فوراً کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر عائشہ سے کہنے لگی، آؤ عائشہ، پہلے انکل سے مل لیں، ابھی پاکستان سے آ رہے ہیں، ان میں سے اپنے دیس کی خوشبو آ رہی ہوگی، منہ دھو کر جانا، ڈیڈی کو میلے چہرے اچھے نہیں لگتے۔ کیا؟ ندا کی چیخنے پر وہ ہنستی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ وہ جانتی تھی ڈیڈی میٹھا بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے پہلے اس نے سوئیاں بنائیں اور اس کے بعد ایک چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور دوسرے پر سلائس گرم کرنے لگی۔ سنو، تم اپنے ڈیڈی کے پاس جاؤ، باقی کام میں کر لیتی ہوں۔ عائشہ اس کے قریب آ کر بولی، تم میرے ڈیڈی سے نہیں ملو گی؟ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اس لیے عائشہ کے تاثرات نہ دیکھ سکی جو اس کی بات پر بجھ سی گئی تھی۔ پھر اچانک اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عائشہ، آؤ، میں تمہیں ڈیڈی کے پاس لے چلوں۔ تم جاؤ خولا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو، ڈیڈی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اچھا، پہلے ناشتہ تو بنا لو۔ ناشتہ بھی بس تیار ہے۔ اور یہ ندا کہاں ہے؟ وہ تمہارے ڈیڈی کے پاس ہے۔ اچھا، اس نے جلدی سے ٹرے میں سب کچھ رکھا اور چائے دم کرتے ہوئے بولی، چلو تم یہ ٹرے اٹھا لو۔ عائشہ نے ٹرے اٹھا لی تو وہ ٹی پاٹ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ ڈیڈی واقعی عائشہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ناشتے کے دوران انہوں نے بہت محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور ندا اور خولا کے اس اقدام کی تعریف کی کہ وہ عائشہ کو اپنے پاس لے آئی تھیں۔ جس وقت وہ دونوں کچن میں آئیں، ندا نے اسی وقت ڈیڈی کو عائشہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور وہ ایک بات جو وہ دونوں بہت دنوں سے کہنا چاہ رہی تھیں، وہ ڈیڈی نے ایک دم ہی کہہ کر ان دونوں کی مشکل حل کر دی۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا آپ پڑھائی ختم ہوتے ہی پاکستان آ جانا۔ وہ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عائشہ، تم ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ ندا بھی فوراً بول پڑی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ڈیڈی، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ خولا برتن سمیٹتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اس وقت میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ وہ ہاتھ روک کر پوچھنے لگی۔ میں یہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہاری جو چند دن کی چھٹیاں ہیں ان میں تم میرے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے خالی برتن لے کر کچن میں گئی۔ پھر جس وقت وہ ڈیڈی کے ساتھ جا رہی تھی، ندا اور عائشہ دونوں ہی اسے گھور گھور کر دیکھنے کے ساتھ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشارہ کر رہی تھیں کہ واپسی پر تمہاری خیریت نہیں ہے، اور وہ ان کے اشارے سمجھ کر ہنستی رہی۔ اس کی 5 دن کی چھٹیاں باقی تھیں اور یہ دن اس نے ڈیڈی کے ساتھ گزارے۔ ان دنوں وہ زندگی میں پہلی بار ڈیڈی کی محبتوں اور شفقتوں کی بلا شرکت غیر مالک رہی کہ اسے اتنی جلدی دن گزر جانے کا افسوس ہوتا رہا۔ وہ کچھ وقت اور ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، اس کی کلاسیں شروع ہونے والی تھیں اور انہیں واپس جانا تھا۔ ان چند دنوں میں اسے خوب تفریح کرائی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار وہ اس کے سیمسٹر ختم ہوتے ہی آئیں گے اور اسے کینیڈا لے جائیں گے۔ وہ جانتی تھی ڈیڈی کو سیاحت کا بہت شوق ہے، جبھی تو بقول ممی وہ سال میں 6 مہینے باہر رہتے تھے۔ اور اس شام وہ ڈیڈی کے ساتھ واپس آئی تو کوریڈور میں ہی اس کی مٹ بھیڑ شہروز سے ہو گئی۔ کیونکہ ڈیڈی ساتھ تھے اس لیے وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر گئی، لیکن دوسرے ہی پل وہ ان کے سامنے کھڑا تھا اور ڈیڈی اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم تو تھا کہ تم امریکہ میں ہو، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ یہاں بوسٹن میں ہو۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے، میں خولا کے ساتھ ہی یونیورسٹی آف بوسٹن میں تھا، اب تو خیر میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا واپسی کا ارادہ ہے؟ ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ واپس جاؤں یا اسپیشلائزیشن کے لیے مزید چند سال یہاں رک جاؤں۔ اپنی بات کہہ کر وہ خولا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے میرے ساتھ دیکھ کر تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ ڈیڈی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، جی، اور خولا بیٹا یہ تمہاری آنٹی زہرا یعنی ڈیڈی کی دوسری بیوی کا بھتیجا ہے۔ آنٹی زہرا؟ بند ہونٹوں کے اندر یہ نام دہراتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہو گئی ہے، اور یہ احساس اتنا شدید تھا کہ جس نے اسے اطراف سے مکمل طور پر بیگانہ کر دیا۔ پتہ نہیں ڈیڈی اور اس کے درمیان کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، وہ بالکل نہیں سن سکی۔ ایک دم چونکی جب ڈیڈی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، چلو بیٹا میری فلائٹ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی اندر تک آئی تھی۔ پھر ڈیڈی بہت تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے، اس کے بعد آئندہ سیمسٹر کے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ وہ ڈیڈی کو دروازے تک چھوڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ندا نے اس کا راستہ روک لیا۔ جا کہاں رہی ہو؟ چلو ہمارے پاس بیٹھو۔ نہیں ندا پلیز، اس وقت مجھے مت چھیڑو، میں بہت اپسیٹ ہوں، تمہیں کمپنی نہیں دے سکوں گی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ندا اس کے زرد پڑتے چہرے کو بغور دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں،
اس کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے وہ اسے دھکیلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ اندر سے لاک کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر گرا دیا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ ہی آپ بہت ساری باتیں ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگیں۔ اسے یاد آیا جب پہلی بار شہروز نے اپنا نام بتایا تھا تو وہ کس طرح چونکی تھی، یوں جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور اگر دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہے، اور اس وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ اس نے اسے کہاں سنا ہے۔ اب ہر بات ذہن میں واضح ہو رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے جب ممی نے اسے ڈیڈی کے پاس بھیجا تھا تو ایک شام اس نے فون ریسیو کیا تھا۔ کسی نے اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا، میں شہروز رنجوا ہوں، پلیز ذرا آنٹی زہرا کو بلا دیں۔ وہ ہولڈ کرنے کا کہہ کر آنٹی کو بلانے چلی گئی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ نام اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا۔ لیکن ممی، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا، کیا وہ چاہیں گی کہ میں ان کی سوکن، جسے وہ ڈائن کہہ کر مخاطب کرتی ہیں، ان کے بھتیجے سے رشتہ داریاں جوڑوں؟ کبھی نہیں۔ اور کیا میں ممی کو ناراض کر سکوں گی؟ اپنے آپ کو ٹٹولنے لگی، اپنی ممی کو جنہوں نے میری خاطر زندگی کے پلسرات پر تنہا سفر کیا۔ اب بھی انہوں نے میرے مستقبل کو درخشاں دیکھنے کی خاطر میری جدائی برداشت کی، تو کیا میں نہیں؟ اور اس نہیں کے بعد آنسو کی برسات تھی جس میں وہ لمحہ بلمحہ بھیگتی رہی تھی۔ صبح اسے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن رات بھر وہ جس طرح اپنے آپ سے لڑتی رہی، اور اس کے بعد شہروز سے کبھی نہ ملنے کے فیصلے نے اسے اٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جس وقت ندا اور عائشہ اس کے کمرے میں آئیں وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ہیں تم ابھی تک سو رہی ہو؟ یونیورسٹی نہیں جانا؟ ندا کے پوچھنے پر اس نے پلکوں کے در کھول دیے۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ خولا، تمہیں شاید بخار ہو رہا ہے، ٹھہرو میں تمہارے لیے چائے اور ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں۔ رہنے دو، وہ فوراً بول پڑی، میں خود ہی لے لوں گی، تم دونوں جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم جاؤ۔ اس کے چیخنے پر وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر ندا کندھے اچکاتی ہوئی کہنے لگی، جا رہے ہیں، دروازہ اندر سے لاک کر لو، اور اگر قریب المرگ ہو جاؤ تو سامنے سے شہروز کو پکار لینا۔ پھر جاتے جاتے دروازے میں رک کر کہنے لگی، ویسے میں شہروز سے کہتی جاؤں گی کہ تمہارا خیال رکھے، خبردار کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بمشکل اٹھ کر ان کے ساتھ باہر تک آئی اور ان کے جاتے ہی دروازہ لاک کر کے اندر آ کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد اس نے چائے کے ساتھ سر درد اور بخار کی ٹیبلٹ لی اور دوبارہ آ کر لیٹ گئی۔ رات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ذہن سے ہر قسم کے خیال کو جھٹک ڈالا اور جلد ہی سو گئی۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے سوئے ہوئے جب بیل کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بج رہے تھے اور عائشہ کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ شہروز ہوگا۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی، بیل وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ رات کیے گئے فیصلے میں دراڑیں پڑنے لگیں تو اس نے پورا سر تکیے میں چھپا لیا۔ اس کے بعد بھی کافی دیر تک بیل بجتی رہی تھی۔ پھر شاید وہ مایوس ہو گیا تھا۔ پھر شام میں عائشہ اور ندا کے آنے پر ہی اس نے دروازہ کھولا تھا، لیکن ان دونوں کے ساتھ اسے دیکھ کر وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ندا اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم شاید سارا دن سوتی رہی ہو، شہروز بتا رہا تھا اس نے کئی بار بیل بجائی تھی لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کا دل چاہا کہہ دے اب وہ اس کے لیے کبھی دروازہ نہیں کھولے گی، لیکن وہ خاموش رہی۔ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے ڈیڈی نے کوئی ایسی بات؟ میرے ڈیڈی کیوں کوئی ایسی بات کہیں گے؟ وہ فوراً بول پڑی۔ پھر یہ کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ تو شروع سے ہے، تمہیں اب پتہ چلا؟ ندا کا خیال تھا وہ ہنس پڑی گی، لیکن وہ اسی طرح کڑی رہی۔ خولا، عائشہ اندر آتے ہوئے بولی، شہروز تم سے ملنا چاہتا ہے لیکن میں اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ خولا، ندا کی حیرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ بولی، اس سے کہہ دو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ چلا جاؤں گا، لیکن تم سے بات کرنے کے بعد۔ وہ خود ہی اندر چلا آیا اور اسے دیکھتے ہی وہ پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ندا سمجھ گئی کہ دونوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، اس لیے عائشہ کو اشارہ کرتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ خولا، وہ قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہارا گریز اگر اس وجہ سے ہے کہ میں آنٹی زہرا کا رشتہ دار ہوں تو شہروز پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بول پڑی، پہلے میرا جرم بتاؤ۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ سنو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ استہزائیہ ہنسی، نہ صرف میرے دل نے بلکہ تمہارے ہر انداز نے۔ لاکھ انکار کرو لیکن اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکو گی۔ میرے نزدیک حقیقت صرف یہ ہے شہروز رنجوا، کہ میری ممی کبھی نہیں چاہیں گی کہ میں آپ سے کوئی ناتا جوڑوں، اور میں اپنی ممی کو کبھی ناراض نہیں کر سکتی۔ میں کب چاہتا ہوں کہ تم انہیں ناراض کرو؟ پھر تم انہیں سمجھا سکتی ہو، قائل کر سکتی ہو۔ نہیں، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔
تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں ان سے بات کروں۔ نہیں، کیا کہیں گی ممی کہ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں یا؟ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دیکھو خالہ، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے تم اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں۔ وہ کچھ دیر کھڑا اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری ہتھیلی پر لکھا میرا نام تو مٹ جائے گا، لیکن دل کی تختی پر لکھا کبھی نہ مٹا سکو گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ بہت سارے دن گزر گئے، اس نے اپنے آپ کو کتابوں میں گم کر دیا۔ ویسے بھی نئے سال کے ساتھ ان کی پڑھائی پہلے سے مشکل ہو گئی تھی کہ اب ہر لیکچر انہیں پریکٹیکلی سمجھایا جاتا تھا۔ سارا دن مریضوں کے درمیان رہ کر وہ کسی دوسرے خیال کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، لیکن رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹتی تو کچھ وقت کو اس کا ذہن ضرور بھٹک جاتا تھا، اور اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی، کیونکہ یونیورسٹی سے واپسی پر ندا نے اسے بتایا تھا کہ شہروز صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ اس کا دل چاہا تھا ندا سے پوچھے کہ وہ اسپیشلائزیشن کے لیے نہیں رکے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اور اب اس وقت سے وہ اپنے آپ سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، کیا وہ مجھ سے مل کر جائے گا یا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے؟ بہت دیر تک وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی، اور جب اس نے سونے کے لیے اپنے ذہن سے ہر خیال کو جھٹکا، اس وقت وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ صبح چھٹی ہونے کے باوجود وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھی۔ لیونگ روم سے آتی ندا کی آواز سے وہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں شہروز کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی ہیں۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ملتوی کر کے کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر بعد ہی ندا اس کے کمرے میں جھانک کر کہنے لگی، سنو خالہ، ہم شہروز کو سی آف کرنے ایئرپورٹ تک جا رہے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا تم اسے دروازے سے بھی خدا حافظ نہیں کہو گی؟ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنی انتہا پسند ہو۔ ندا بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تو وہ رخسانوں پر چھلک آنے والے آنسو کو ہتھیلی سے رگڑنے لگی۔ ان دونوں کی واپسی دوپہر تک ہوئی۔ اس وقت تک وہ خاصی نارمل ہو چکی تھی۔ بڑی بے مروت ہو، ندا اسے دیکھتے ہی کہنے لگی۔ بیچارہ اتنا اداس ہو رہا تھا، تم نے اس کے آنسو نہیں پہنچے؟ وہ محض یہ پوز کرنے کی خاطر کہ اسے اس کے جانے کا ذرا بھی ملال نہیں ہے خوش دلی سے بولی تھی، پہنچے تھے میں نے اور عائشہ نے مل کر، لیکن تمہارے کبھی نہیں پہنچیں گے۔ میرا آنسو بہانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو وقت بتائے گا جب بلا ارادہ ہی چھلک پڑیں گے۔ اس کے دل میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھیں۔ ایسا لگا اگر مزید اس موضوع پر بات کی تو آنسو چھلکنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے موضوع بدلتی ہوئی بولی، تم دونوں کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ندا اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ، شہروز بہت اچھا ہے، تمہیں بھی ندا نے سبق پڑھا دیا ہے؟ نہیں، وہ واقعی اچھا ہے، مجھے اس کی اچھائی سے انکار نہیں عائشہ، لیکن اس نے رک کر لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی کو معمول پر آنے میں کچھ وقت تو لگا، پھر بھی وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ ندا البتہ اب بھی کبھی اسے لیکچر دینے سے باز نہیں آتی تھی، اور جس روز وہ اس سے شہروز کے بارے میں بات کرتی اس دن اور اس سے اگلے کئی دن تک وہ خاصی اپسیٹ رہا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ندا اس سے ایسی بات نہ کرے، لیکن ندا نے پتہ نہیں دل میں کیا ٹھان رکھی تھی کہ وہ اکثر اسے چھیڑ جاتی تھی۔ چھٹی کے دن وہ تینوں لیونگ روم میں بیٹھی کارڈز کھیل رہی تھیں جب ندا بولی، کل شہروز کا خط آیا تھا، اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، تمہیں بھی سلام لکھا ہے اس نے۔ اب وہ براہ راست اس سے مخاطب تھی، وہ پھر بھی خاموش رہی۔ کیا میں جواب میں تمہارا سلام لکھ دوں؟ ندا، ان باتوں سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کارڈز پھینکتے ہوئے قدرے خفگی سے پوچھنے لگی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا کیا مقصد ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ سنو ندا، مجھے قائل کرنے کی کوشش فضول ہے تمہاری، بہتر ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو۔ کیا مطلب؟ وہ تمہیں بھی تو اچھا لگتا تھا خالہ۔ اسے جیسے شوق سا لگا، وہ کتنی دیر تک بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، غیر ارادی طور پر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خالہ سے کیا کہے۔ مجھے تم سے اتنی چھوٹی بات کی توقع نہیں تھی خالہ، میری طرف سے تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ وہ اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خالہ نے عائشہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ملامت سے دیکھ رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے، اور غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً اٹھ کر ندا کے پیچھے چل پڑی۔ آئی ایم سوری ندا، وہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، مجھ سے بات مت کرو۔ وہ خاصی خفا تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے یہ بات کہی کیسے؟ بلا ارادہ ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، میرا یقین کرو۔ آئندہ ایسی بات نہیں کرو گی، کبھی نہیں، اور پلیز تم میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ کیا واقعی تم اس سے سب ناطے توڑ چکی ہو؟ میں اس سے ناتا توڑنے پر مجبور ہوں ندا، تم میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جانتی ہوں شہروز نے مجھے ساری بات بتا دی تھی، پھر تم کیوں مجھے تنگ کرتی ہو؟ میں جب اسے بھولنے میں کامیاب ہونے لگتی ہوں
تم اس کا ذکر چھیڑ دیتی ہو۔ اوکے، آئندہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ شکریہ، لیکن یہ بتاؤ تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ کر دیا۔ ندا کا انداز ایسا تھا جیسے احسان جتا رہی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ چلو تمہیں زبردست قسم کی چائے پلواؤں۔ ہے تو یہ سراسر رشوت، لیکن تم اصرار کر رہی ہو تو انکار نہیں کروں گی۔ دونوں ہنستی ہوئی کمرے سے نکلیں تو عائشہ انہیں دیکھ کر شرارت سے کہنے لگی، میں تو فرسٹ ایڈ کا انتظام کر کے بیٹھی تھی، خیال تھا کہ کسی ایک کا سر ضرور ٹوٹے گا، سنبھال رکھو کسی وقت بھی کام آ سکتا ہے۔ ندا اس کے پاس جا بیٹھی جبکہ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ندا نے اپنے وعدے کے مطابق پھر کبھی اس کے سامنے شہروز کا ذکر نہیں کیا۔ گو کہ شہروز کے خط اس کے اور عائشہ کے نام آتے تھے، لیکن وہ اسے نہیں بتاتی تھی۔ وہ اس طرف سے مطمئن ہوئی تو اس کے پاس ممی کا خط آ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے ڈیڈی تمہارے لیے شہروز کا پروپوزل لے کر آئے تھے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے، تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، مجھے بتاؤ بیٹا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ پہلے وہ حیران ہوئی کہ ڈیڈی کو کیسے پتا چلا، پھر اس کے سامنے ممی کو مطمئن کرنے کا مسئلہ تھا۔ گو کہ اس نے فوری جواب دیتے ہوئے ممی کو لکھ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی وہ جانتی تھی کہ ممی کسی بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتی۔ وہ اکثر یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی کہ ممی کو کیسے یقین دلائے گی، اور ان دنوں تو ندا اور عائشہ کی حرکات بھی کچھ مشکوک قسم کی تھیں۔ وہ دونوں اکثر سر جوڑ کر پتہ نہیں کیا باتیں کیا کرتی تھیں، اور جیسے ہی وہ آتی وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھتی، اپنا موضوع بدل لیتی تھیں۔ وہ ان دونوں کی سرگرمیاں جاننا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود نہیں جان پا رہی تھی۔ ایک دن تو وہ ان دونوں سے الجھ پڑی، تم دونوں میرے خلاف کیا سازش کرتی رہتی ہو؟ ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے خلاف سازش کرنے کی؟ پھر ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو؟ گویا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، ندا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، ورنہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ وہاں ہیں جہاں سے آپ کو اپنی خبر بھی نہیں آتی۔ جی نہیں، اب اتنی بے خبر بھی نہیں ہوں۔ بہت دنوں سے تم دونوں کی حرکات نوٹ کر رہی ہوں جو کہ خاصی مشکوک ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وقت آنے پر بتائیں گے۔ نہیں، ابھی بتاؤ، وہ اصرار کرنے لگی۔ زیادہ نہیں، بس 2-4 دن صبر کرو، پھر ساری بات بتا دیں گے۔ ویسے اتنا یقین رکھو، اس بات کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ، ندا نے اسے یقین دلایا تھا، لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں تھی، اور اس روز یونیورسٹی سے واپسی پر انہوں نے حسب سابق اندر داخل ہونے سے پہلے لیٹر باکس میں جھانک کر دیکھا تو انہیں 2-3 لفافے ایک ساتھ نظر آئے۔ ندا نے فوراً انہیں اپنے قبضے میں کیا اور اندر داخل ہوتے ہی دیکھنے لگی۔ ایک خط خولہ کے نام تھا جو اس نے اس کے حوالے کر دیا، اور باقی دونوں لفافے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور ابھی وہ لباس تبدیل کرنے کے بعد ممی کا خط پڑھنے بیٹھی ہی تھی کہ ندا کے کمرے سے اس کی اتنے زور سے چیخنے کی آواز آئی کہ وہ گھبرا کر ننگے پاؤں اس کی طرف بھاگی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر ہی عجیب تھا۔ ندا عائشہ کو بازوؤں میں پکڑے گول گول چکر دیتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ وہ چلا کر پوچھنے لگی۔ شادی مرگ، اسے جواب دے کر ندا پھر عائشہ کو چکر دینے لگی۔ ندا، مجھے اب سچ پر تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا ہے۔ ندا نے عائشہ کو بیڈ پر گرایا اور اس کی طرف پلٹتی ہوئی بولی، ارے بات ہی ایسی ہے، سنو گی تو تمہارا دماغی توازن بھی بگڑ جائے گا۔ بتاؤ تو۔ اپنی عائشہ ٹھکانے لگی۔ کیا مطلب؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر مطلب سمجھاتی ہوں۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے عائشہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تب ندا کہنے لگی، میں نے عائشہ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو لکھا تھا، اس پر میری ممی نے لکھا ہے کہ میں واپسی پر اسے اپنے ساتھ لیتی آؤں، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسے اپنی بہو بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ واقعی؟ بات ہی ایسی تھی کہ وہ بھی خوشی سے چلا پڑی۔ دیکھنا کہیں تمہارا دماغی توازن نہ بگڑ جائے۔ ارے تم نے خبر ہی ایسی سنائی ہے، اور اس وقت میں شدید تھکن کے باوجود کوئی سویٹ ڈش بنانے جا رہی ہوں۔ واہ، تم نے تو میری دل کی بات کہہ دی، لیکن پہلے عائشہ سے پوچھ لو کہ یہ کیا کھانا پسند کرے گی۔ کیوں عائشہ؟ وہ دونوں جیسے ہی عائشہ کی طرف متوجہ ہوئیں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس کی گلابی رخسار سرخی مائل ہو گئے تھے، گھنی پلکوں کے پہرے میں نیلگوں آنکھوں میں اچانک سنہرے سجیلے سپنوں کی بارات اتر آئی تھی۔ ہم نے کہا تھا نا عائشہ کہ ہم صرف تعبیر دیں گے، خواب تم سجاؤ گی۔ ندا اس کے پاس بیٹھتے ہوئی بہت محبت سے بولی، اور سنو میری جان، ان خواب جزیروں پر اس یقین کے ساتھ سفر کرنا کہ جس کے حوالے سے تم یہ خواب سجا رہی ہو وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوگا، تمہارے انتظار میں ایک ایک پل گنتا ہوگا۔ ایک مدھر مسکراہٹ نے آپ ہی آپ اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت کر لی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ اب پرسکون ندی کی مانند ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اب ان کا آخری سال تھا، منزل قریب تھی، اس لیے ان کی لگن اور جستجو میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور گھر جانے کی بھی جلدی تھی۔ اجنبی دیس میں جہاں اتنا عرصہ گزرا
वहाँ अब एक एक पल काटना दुश्वार लग रहा था। वो तीनों अब जब भी इकट्ठी बैठती घर जाने की बातें करती, और फिर जिस रोज़ वो अपने आखिरी इम्तहानों से फारिग हुई उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। आयशा का ख्याल था उसे जाने से पहले अपनी मम्मी से मिलकर उन्हें बता देना चाहिए कि वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। उन दोनों ने उससे इत्तफाक किया तो वो अपनी मम्मी से मिलने न्यूयॉर्क चली गई। वो 2 दिन बाद वापस आने का कहकर गई थी। उन्होंने इस हिसाब से अपनी सीटें रिजर्व करवा लीं। फिर आयशा के आने तक उन्होंने अपने अपने घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदे और पैकिंग शुरू कर दी। जिस वक्त आयशा आई वो जाने के लिए तैयार थी। अरे तुम दोनों ने मेरा सामान भी पैक कर दिया। अगर तुम्हारे इंतजार में बैठे रहते तो मजीद 2 दिन रुकना पड़ता, जबकि हमारे लिए मजीद एक पल भी यहाँ रुकना दुश्वार है। निदा ने वजाहत की, बड़ी बेमुरव्वत हो। इन 4 सालों में तुम्हें यहाँ से कोई उनसीयत नहीं हुई। तुम ही ने कहा था कि अपना मकसद हासिल करो और घर की राह लो। कहा तो था, लेकिन बस अब लेकिन की गुंजाइश नहीं है। खौला ने उसे टोक दिया। तुम ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? पहले खफा हुई फिर मान गई। वो मुस्कुराई। चलो ये अच्छा हुआ, और अब मेरा ख्याल है अपनी मदद आपके तहत अपना अपना सामान उठाओ और चल पड़ो। मैं टैक्सी के लिए फ़ोन कर आई थी, आने वाली होगी, और उसके आने तक हमें नीचे मौजूद होना चाहिए। हाँ चलो। तीनों अपना सामान उठाकर चल पड़ी। निदा की मंजिल कराची थी, लेकिन उसे लाहौर जाना था। उसका ख्याल था कराची में उसे रिसीव करने डैडी आएंगे, फिर वो उनके साथ लाहौर जाएगी। लेकिन कराची में डैडी की जगह मम्मी को देखकर वो हैरान होने के साथ बेतरह खुश हुई। कितनी देर वो उनसे लिपटी उनके वजूद की महक से अपने आप को सैराब करती रही थी। उसके आंसू बेख्तियार बहने लगे थे और मम्मी बड़े हौसले से उसकी पीठ थपकती हुई उसे पुरसुकून होने की ताकीद कर रही थी। काफ़ी देर बाद वो उनसे अलग होती हुई कहने लगी, मेरे गुमान में भी नहीं था मम्मी कि आप यहाँ मौजूद होंगी। तुम्हारा बाप किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जा रहा था। मम्मी का लहजा वैसा ही था। उसने मुझे फ़ोन पर कहा कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। आपने बहुत अच्छा किया। फिर इधर उधर देखते हुए कहने लगी, आइए मैं आपको निदा से मिलवाऊँ। वो मम्मी को लेकर निदा के पास आ गई, जो अपने घर के दरमियान खासी चहक रही थी, और आयशा जिसके चेहरे को अलोही किरणें छू रही थीं, कुछ सिमटी सिमटी सी खड़ी थी। निदा ने अपने घर वालों से उसका तारुफ करवाया। उसकी मम्मी भी निदा और उसके घर वालों से बहुत अच्छी तरह मिली। उनकी लाहौर की फ़्लाइट 2 घंटे बाद जानी थी। निदा का कहना था कि वो कुछ वक्त के लिए उनके साथ चलें, लेकिन इतना वक्त नहीं था, इसलिए मम्मी ने सहूलत से मना कर दिया। यूं कुछ वक्त वहीं खड़े रहने के बाद जब निदा और आयशा उससे रुखसत होने लगी तो निदा बार बार उसे आयशा की शादी में शरीक होने की ताकीद करती रही। उसने भी वादा कर लिया था। जिस वक्त वो मम्मी के साथ अपने घर में दाखिल हुई उसकी अजीब कैफियत थी। इतना अरसा वो उस घर से दूर रही थी तो उसे इस घर की अहमियत का एहसास हो रहा था। हर चीज़ उसी तरह मौजूद थी जिस तरह वो छोड़ कर गई थी। वो हर कदम पर रुककर एक एक चीज़ को छू कर कहने लगी, मम्मी ये वॉल क्लॉक अभी तक चल रहा है। मम्मी ये पर्दे भी वही हैं। मम्मी लगता है आपको मेरी अलमारी खोलने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई थी। और मम्मी उसकी बातों पर मुस्कुराती रहीं। चलो अब तुम नहा धोकर कुछ देर आराम कर लो, मैं जब तक तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। आप क्यों तकलीफ़ करेंगी, खाना मैं खुद पकाऊंगी। वो फ़ौरन बोल पड़ी, नहीं बेटा तुम इतनी दूर से आई हो, आप भी तो आई हैं मेरे साथ। तुम समझी नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इतने अरसे के बाद आई हो। कोई बात नहीं। वो उन्हें कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाते हुए बोली, आप आराम से बैठें, खाना मैं ही पकाऊंगी। फिर वो किचन में आ गई। उसे ज़रा भी नहीं लग रहा था कि वो बहुत दिनों के बाद यहाँ आई है। हर चीज़ उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद थी कि वो आंखें बंद करके भी उठा सकती थी। पकाने से फारिग हुई तो नहाने चली गई। उसके बाद उसने मम्मी के साथ बैठकर खाना खाया। फिर उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। अब तुम सो जाओ। मम्मी प्यार से उसकी ठोड़ी छूकर कहने लगी, जब शाम में उठोगी तो मैं तुम्हारी कामयाबी पर तुम्हें खूबसूरत सा गिफ्ट दूंगी। क्या देंगी? वो इश्तियाक से पूछने लगी। अभी नहीं बताऊंगी, शाम में खुद ही देख लेना। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में आ गई। वो शायद बहुत दिनों के बाद गहरी और पुरसुकून नींद सोई थी और शाम गहरी होकर स्याही में ढलने लगी, तब भी उसकी आंख नहीं खुली। वो तो मम्मी ने आकर ज़बरदस्ती उसे उठाया। बेटा क्या रात में नहीं सोना? वो शीशे से बाहर देखती हुई कहने लगी, रात तो हो रही है, तुम दोपहर से सो रही हो। अरे वो एकदम उठ बैठी, आप मुझे पहले उठा देती। बहुत मर्तबा तुम्हारे कमरे में आई, तुम्हें उठाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम उठी ही नहीं। सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं, अब उठकर मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी चली गई तो वो भी मसहरी से उतर आई। मुँह हाथ धोने के बाद उसने बालों में ब्रश किया और कमरे से निकल आई। मम्मी चाय लेकर आ रही थी। वो उनके हाथ से मग लेकर टीवी लाउंज ही में बैठ गई। कुछ देर बाद मम्मी उसके पास आकर कहने लगी, बेटा इस वक्त मिसेस हमदानी ने मुझे बुलाया था, लेकिन तुम सो रही थी इसलिए मैं नहीं जा सकी। अब ज़रा मैं उनसे बात सुनाऊं?
جی ممی، آؤ تم دروازہ بند کر لو، میں بس ابھی آ جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ ممی کے جانے کے بعد اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہ واپس آ کر ابھی بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ کال بیل بجنے لگی۔ اس کا خیال تھا اب ممی ہی ہوں گی جنہیں اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہوگی۔ اس نے جلدی سے آ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا جسے بھولنے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ آپ؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ اندر آنے کو نہیں کہوں گی؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ہمیشہ والا جملہ دہرایا، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح فوراً دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ نہیں دیا، بلکہ دروازے پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہوئی بولی، نہیں۔ اس کی آنکھوں کی مخصوص چمک ایک دم ہی مان پڑ گئی اور وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کیوں یہاں آنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ ممی پتہ نہیں کیا سوچیں اور ہو سکتا ہے وہ خفا بھی ہوں، لیکن میں خود سے تو نہیں آیا۔ پھر کیا یہیں کھڑے کھڑے بتا دوں؟ وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ خولا، وہ اسے دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ شہروز پلیز چلے جاؤ، وہ ملتجی لہجے میں بولی تو اس نے پلٹ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ سنو، مجھے تمہاری ممی نے بھیجا ہے۔ کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن بھی نہیں ہے، لیکن کیسے؟ میں نہیں جانتا، وہ انجان بن گیا۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو تمہاری ممی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا اب تم اوپر چل کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اور کیا؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ اور انہوں نے یہ پرچہ دیا ہے کہ تمہیں دے دوں۔ اس نے جیب سے طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ کچھ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے اسے تو دیکھ لو۔ اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہلے چونکی، پھر اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر طے شدہ کاغذ کھول کر دیکھنے لگی۔ ہینڈ رائٹنگ ممی کی تھی، لکھا تھا تمہاری کامیابی پر میری طرف سے تحفہ، شہروز جنجوا کی صورت۔ کہو کیسا ہے؟ وہ ایک دم پلٹ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکتے ہوئے کہنے لگا، خاکسار کو شہروز جنجوا کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا سمجھنا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ الجھتی ہوئی اسے وہاں کھڑا چھوڑ کر ویسے ہی اندر جانے لگی۔ اس نے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ سنو، یہ سب ندا اور عائشہ کا کمال ہے، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ میرے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہی، تم اسے سازش کہتی ہو؟ پھر اور کیا کہوں؟ عجیب لڑکی ہو، ایک تو انہوں نے اتنی مشکل سے تمہاری ممی کو یہ یقین دلایا کہ تم میرے بغیر مری جا رہی ہو۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی، انہوں نے یہ سب لکھا ممی کو؟ میرا خیال ہے وہ شرارت سے ہنسا۔ اس کا مطلب ہے تم بھی ان کے ساتھ اس سازش میں شریک رہے ہو؟ بخدا نہیں، جھوٹ کہتے ہو تم، وہ چیخ پڑی۔ تم سب نے مجھے ممی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ لیکن خولا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی، اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی تو اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، پہلے میری بات سنو۔ میں نے کہا نا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم جھوٹے سازشی، جاتے کیوں نہیں؟ خولا، ممی اندر آتے ہوئے اس سے کہنے لگی، گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ ممی، وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ممی کے کندھے سے جا لگی۔ ممی، ندا اور عائشہ نے آپ کو جھوٹ لکھا تھا، میں بالکل بھی اس کے لیے نہیں مری جا رہی تھی، میرے یقین کریں ممی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ممی متعجب تھیں۔ ندا اور عائشہ نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ ان دونوں نے سرے سے مجھے خط ہی نہیں لکھا۔ ہیں؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ تم شاید اس بات پر حیران ہو رہی ہو کہ میں نے شہروز کا پروپوزل کیوں کر منظور کیا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے ڈیڈی نے مجھے بتایا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، لیکن میں نے اس بات سے انکار کیا تھا۔ وہ فوراً بول پڑی، ہاں، شاید تم نے میری خاطر انکار کیا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ بیٹا، اگر تم اس وقت بھی مجھے حقیقت لکھ دیتی تو مجھے تمہاری خوشی ہر حال میں عزیز ہے۔ ممی، وہ ان سے نظریں چراتے ہوئے بولی، ڈیڈی نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرائیں، پھر کہنے لگیں، کچھ نہیں، صرف اتنا بتایا تھا کہ انہوں نے تمہاری ہتھیلی پر ہنا سے لکھا شہروز کا نام خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور تمہارا باپ کچھ بھی صحیح، جھوٹ کبھی نہیں بولتا، اتنا مجھے یقین ہے۔ وہ گھبرا کر شہروز کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے شرارت سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے ایک آنکھ بند کر لی۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ممی کے کندھے پر پیشانی ٹکاتے ہوئے اس نے سوچا، چلو اگر تم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اسے دور کر لو، میں جب تک کھانا نکالتی ہوں۔ ممی اس کا گال تھپکتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تو وہ ایک دم بہت زیادہ نروس ہو گئی۔ خولا، وہ قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا، مجھے شروع ہی سے ہنا کی مہک سے عشق ہے، اور تمہاری ہتھیلی پر اپنا نام سجاتے ہوئے میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہنا میری محبتوں کا قرض یوں چکائے گی۔ وہ چپ رہی۔ سنو، وقت کی گرد نے تمہاری ہتھیلی پر لکھا میرا نام ضرور مٹا دیا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہنا کی مہک اب بھی نہ صرف تمہاری ہتھیلی میں بلکہ تمہاری سانسوں میں بھی رچی بسی ہوگی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟
نہیں، وہ گنگنائی اور پھر ہتھیلی اس کے سامنے کر دی، جسے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں سے چھو لیا اور اس کی ہتھیلی میں رچی بسی ہنا کی مہک اسے بے خود کر گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ یہاں کہانی ختم ہوتی ہے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی۔ میری طرح آپ کو بھی مجھے امید ہے کہ بہت مزہ آیا ہوگا، کیونکہ ایک بہت مزے کی سلجھی ہوئی کہانی لکھی گئی ہے، اور رومانس، تھوڑا سا سسپینس، اور شغل اور مستی اور کالج لائف اور ہر طرح کی جو ہے وہ اس میں آمیزش کی گئی ہے، تو ایک بہت ہی مزے کا ناول ہے۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔